آداب ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام 1969 میں غالب تقریبات کے موقع پر عمل میں آیا تھا، جس کی تقریبات کے بعد یادگار غالب کمیٹی کو ایک مستقل ادارے غالب انسٹیٹیوٹ میں بدل دیا گیا تھا۔ وہ عمارت جس کا حصہ 1969 میں بنا تھا، اب ایک بین الاقوامی اہمیت کا ادبی مرکز بن چکا ہے۔ اس عمارت میں غالب آڈیٹوریم کی عمارت الگ ہے۔ اس عمارت میں غالب لائبریری، جس میں تقریباً 25,000 کتابیں موجود ہیں، محققوں، ناقدوں اور خاص طور سے غالب پر تحقیق کرنے والوں کو اس لائبریری سے کافی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت میں غالب میوزیم بھی ہے، جس میں غالب اور عہد غالب کے نادرات بڑے سی سلیقے سے اور قرینے سے رکھے ہوئے ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام کا بنیادی مقصد غالب اور عہد غالب کی تفہیم قرار پایا تھا، جس کے حصول کے لیے مختلف سمتوں میں کام جاری ہے۔ ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کا ایک اہم ثقافتی شعبہ ہے، جس کا قیام 1974 میں محترمہ بیگم عابدہ احمد صاحب کی سرپرستی میں عمل میں آیا تھا، جس کے تحت متعدد ڈرامے غالب آڈیٹوریم میں پیش کیے گئے، جن میں انارکلی، غالب کی دلی، تنہائی کا زہر، تماشا اور تماشائی، غالب کون ہے، میرے بات، زندہ دل روح ہے، یہودی کی لڑکی، داستان اپنی اپنی، میرا بھائی میرا دوست، یاد ذوق، میرا بھائی میرا دوست 2-3 مرتبہ یہاں پر ہوا، غالب کی واپسی، دلی کا آخری مشاعرہ، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نامہ، ڈگر پنگھٹ کی، بیٹی بڑے گھر کی، مان جاؤ بیگم وغیرہ منعقد کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم سب ڈرامہ گروپ کی چیئرپرسن محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ ہیں۔ رخشندہ جلیل صاحبہ ہیں جو کہ بہت ہی متحرک ہے اور بہت شوق و ذوق رکھتی ہیں۔ ان کی سرپرستی میں ہم سب ڈرامہ گروپ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ آج غالب انسٹیٹیوٹ کے ہم سب ڈرامہ گروپ کو عالمی حیثیت حاصل ہے۔ آج کی جو سیریز ہے، اس سے قبل جو ہے 2 سیریز ہماری منعقد کی گئی تھی، ملاقات ایک فنکار سے، جس میں تھیٹر کی دنیا کے بڑے بڑے جو آرٹسٹ تھے ان کو ہم نے اس میں شامل کیا تھا، ان سے گفتگو کی، جس کو بہت پوری دنیا میں جو اس ڈرامے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بہت پسند کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈرامائی سیریز ہوئی تھی چچا چھکر نے تصویر ٹانگی، جس کو معروف داستان گو فوزیہ صاحبہ نے پیش کیا تھا۔ آج کی سیریز کا عنوان ہے محفل قصہ خوانی، جس کے تحت قرۃ العین حیدر کی ناول آخری شب کے ہم سفر، جس کو پیش کریں گے، جن کا تعارف مختصر تعارف ہے محترمہ ناہید محسنی۔ آپ کا تعلق جامعہ اور علی گڑھ سے ہے۔ علی گڑھ اور جواہر لال نہرو سے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی کی مختلف لائبریریوں سے وابستہ رہیں۔ اردو اور انگریزی فکشن ذوق و شوق سے پڑھتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی تمام تحریروں کی بہت قائل اور پرستار ہے۔ انہوں نے بار بار پڑھ کر محظوظ ہوتی ہیں۔ جناب آصف اختر نقوی صاحب جامعہ اور علی گڑھ میں سائنس کی تعلیم کے بعد دہلی سے نیچرل ہسٹری میں میوزیم میں کام کیا، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ میوزولوجی میں پروفیسر اور صدر شعبہ رہے۔ بچپن سے ڈرامے سے متعلق ان کا بہت رجحان رہا ہے۔ دہلی اور دہلی آرٹ تھیٹر جن کے اور جن ناٹیہ منچ سے وابستہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو افسانے، ڈرامے، سفر نامے اور یادداشتیں کتابی صورت میں چھپ چکی ہیں۔ جناب عارف اختر نقوی صاحب علی گڑھ JNU اور جامعہ میں اردو اور ماس کمیونیکیشن کی تعلیم حاصل کی۔ ڈرامے سے مستقل وابستہ رہے۔ جامعہ ملیہ کے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر سے پروڈیوسر کے عہدے سے حال ہی میں سبکدوش ہوئے ہیں۔ منظوم ڈرامہ اور ایڈیٹنگ پر 2 کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ نظمیں، غزلیں، کہانیاں، رسالے چھپتے رہتی ہیں۔ ٹی وی سیریل سے بھی آپ ایڈیٹر رائٹرز کے طور پر آپ کا تعلق رہا ہے۔ محترمہ عذرا نقوی صاحبہ علی گڑھ اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے MSc MPhil کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو
کی اردو سروس میں کام کیا. اردو شاعری، افسانہ نگاری اور اردو ڈرامے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہر جگہ تعلق رہا ہے. عراق، سعودی عرب اور کینیڈا میں قیام کے دوران وہاں کی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں سرگرم رہی ہے. نثر اور نظم کی کئی کتابیں تصنیف کر چکی ہیں. آج کل کئی ادبی انجمنوں اور ریختہ سے وابستہ ہے. ان چاروں میں جو بات مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ چاروں عینی آپا کی تحریروں کے پرستار ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آج کی محفل قصہ خوانی کو جو ہے اس کا آغاز فرمائیں. آخر شب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر کا ایک ناول. چندر کنج. ڈھاکہ شہر کے ایک درمیانہ درجے کے رہائشی علاقے میں آم اور کیلے کے درختوں میں چھپی ایک پرانی وضع کی سفید کوٹھی ہے. اس کی دیواریں کائی سے سبز ہو چکی ہیں اور روشن دانوں اور کھڑکیوں میں کئی جگہ شیشوں کی جگہ کنستر کے ٹکڑے اور دفتیاں لگی ہیں. سامنے کے برآمدے میں ایک سرے پر بادشاہ کی مضبوط چٹائیاں کھڑی کر کے کمرہ بنا دیا گیا ہے. کمرے کے دروازے پر نیلے رنگ کی آدھی ساڑی کا پردہ ٹنگا ہے. اندر ایک بینچ، ایک میز اور طبی معائنے کا اونچا سا پلنگ بچھا ہے جس کے گدے کا نیلا چمڑا جگہ جگہ سے ادھڑ گیا ہے. دواؤں کی الماریاں اور تامچینی کی چلمچی کا سٹینڈ ایک دیوار کے برابر لگا ہوا ہے. میز کے پیچھے بڑا کیلنڈر آویزاں ہے. برآمدے اور کشادہ ہوادار کمروں کے سرخ روغنی فرش افراط پانی سے دھوئے جانے کی وجہ سے صاف ستھرے اور چمکیلے ہیں. برآمدے میں ایک بینچ اور 2-3 مونڈے پڑے ہیں اور 2 سائیکلیں کھڑی ہیں. برآمدے میں سے اندر بیٹھک خانہ صاف دکھلائی دیتا ہے. اس میں بیت کا ایک صوفہ اور چند بے جوڑ کرسیاں رکھی ہیں. کونے کی ایک میز پر کاسنی غلاف سے ڈھکا ہارمونیم اور دیوار کے سہارے ایک اسراج بھی موجود ہے. بیٹھک کی دیواروں پر آمنے سامنے ایک مرد اور ایک عورت کے 2 بڑے پورٹرے آویزاں ہیں. ان پر ایسی دھندلی سی کیفیت طاری ہے جو کسی پر اسرار نامعلوم کیمسٹری کے ذریعے ان لوگوں کی تصویروں پر آپ سے آپ چھا جاتی ہے جو مر چکے ہیں. عورت نومر اور دلکش ریشمی ساڑی سے سر ڈھانپے اور ایک انگلی اپنی ٹھوڑی پر رکھے خاصی خوابناک آنکھوں سے کیمرے کو دیکھ رہی ہے. دوسری تصویر میں سفید شال لپیٹے ایک خوش شکل نوجوان سر جھکائے غور سے ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہا ہے. چند ضخیم کتابیں مخملی میز پوش پر ٹکی اس کی ایک کوہنی کے نزدیک رکھی ہیں. دونوں تصویروں پر گوٹے کے ہار پڑے ہیں جن کا جھوٹا گوٹا تقریباً کالا پڑ چکا ہے. بیٹھک خانے کے دروازے پہلو کے 2 کمرے میں کھلتے ہیں. دائیں جانے والے کمرے میں کھانے کی میز اور نعمت خانے کے نزدیک برابر 3 چارپائیاں. کونے میں بیت کی 3 میزوں پر اسکول کی کتابوں کے انبار، کھوٹی پر نیکریں اور قمیصیں، کینوس کے نئے اور پرانے جوتوں کا ڈھیر دوسرے کونے میں پڑا ہے. ادھ کھلے ٹین کے بکس چارپائیوں کے نیچے ٹھسے ہیں. کھانے کی میز کھڑکی کے پاس بچھی ہے. یہ کھڑکی پہلو کے ہرے بھرے احاطے میں کھلتی ہے. اسی کمرے کے برابر میں ایک اور چھوٹا کمرہ ہے جس کے ایک دیوار پر لکڑی کے تختے لگا کر کارنس سی بنا دی گئی ہے. اس پر دواؤں کی شیشیاں، پرانے خط پتر، قلم داوات، چند زنانہ بنگالی رسالے اور سلائی کی ٹوکری رکھی ہے. کارنس کے نیچے پتلے سے تخت پر شفاف بستر لگا ہے. کونے میں مختصر سا مندر ہے. صندل کی چوکی پر رکھی ہوئی مورتیوں پر گیندے کے تازہ ہار پڑے ہیں. مورتیوں کے سامنے انجلی رکھی ہے. ایک پہلو میں ایک چھوٹی تصویر جس میں ایک وکیل صاحب گاؤن پہنے بیٹھے ہیں. اس تصویر پر بھی تازہ ہار پڑا ہوا ہے. چوکی کے سامنے سیتل پاٹی بچھی ہے جس کے ایک کنارے پر کھڑاؤں کی جوڑی رکھی ہے. کمرے کے ایک دوسرے کونے میں ستلی کی الگنی پر بغیر کنی کی چند سفید ساڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اس کمرے کا دروازہ پچھلے برآمدے میں رسوئی گھر کے عین مقابل میں کھلتا ہے. بیٹھک خانے کے ایک بائیں جانے والے کمرے میں جو مطب سے ملے تھے صرف ایک پلنگ اور ایک آرام کرسی پڑی ہے. کونے میں 2 ٹرنک رکھے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ اس کمرے کا مکی دنیاوی ضروریات سے خاصا بے نیاز اور بے پرواہ ہے. اس کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے. اس میں سلاخوں والی کھڑکی کے نیچے کھادی کی چادر سے ڈھکا پلنگ بچھا ہے. سرانے ایک الماری، ایک میز، پائنتی کی دیوار کے ساتھ ایک بڑا ٹرنک اور اس کے اوپر چمڑے کا اٹیچی کیس. کھوٹی پر چند صوتی ساڑیاں. الماری کے ایک خانے میں آئینہ، کنگھی، ناریل کے تیل کی کٹوری. فرش پر ایک کونے میں بچھی خوش رنگ دری پر کتابوں اور کاپیوں کا ڈھیر. پچھلے برآمدے کے ایک سرے پر رسوئی گھر اور دوسرے پر گودام جس کے دروازے میں بھاری تالا پڑا ہے. غسل خانے برآمدے سے باہر آنگن میں ایک قطار میں بنے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے ایک چوبی تختے پر سے گزرنا پڑتا ہے.
غسلخانوں کے برابر سے زینہ کوٹھی کی چھت پر بنے کمرے اور ٹین کے سائبان کی طرف جاتا ہے. سرسبز آنگن کے وسط میں تالاب جس میں روہو مچھلیاں پڑی ہیں. تالاب کے سامنے تلسی کا منقش گملہ. دور ایک گوشے میں آم کے گھنے درخت کے نیچے جھلملیوں والی بند گاڑی کھڑی ہے جس کی کھڑکیوں میں چڑیوں نے گھونسلے بنا لیے ہیں. آنگن کی 3 طرف سرخ اینٹوں کی دیوار ہے. ڈیوڑی کے چوڑے دروازے کے باہر اونچی اونچی گھاس میں سے گزرتی ایک پگڈنڈی پچھواڑے کی سنسان سڑک سے جا ملتی ہے. آنگن میں کپڑوں کی خالی الگنی پر کوے آن بیٹھے ہیں. بہاوٹ ابھی برس کر کھلی ہے. کوٹھی میں بڑا سناٹا ہے. خالی کمروں میں بھیگی ہوا کھلے دروازوں سے گزرتی منڈلاتی پھر رہی ہے. غسل خانے میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. پاٹک کے باہر ایک کہار اکڑو بیٹھا چلم پی رہا ہے. چٹپٹے کی نیند تاریکی میں اس کی چلم کی روشنی کبھی کبھی تیزی سے چمک اٹھتی ہے. پھاٹک کے ایک ستون پر جو برسہا برس کی بارشوں کی بوچھار سے ترچھا ہو کر ایک طرف کو دھس سا گیا ہے ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار MBBS کا بورڈ لگا ہے. دوسرے ستون پر سنگ مرمر کے ٹکڑے پر بنگالی میں چندر کنج نقش ہے. اندر متب کی دیوار پر لگے چرخہ کاٹتے گاندھی جی اور متبسم جواں سال نہرو کی بھدی رنگین تصویروں والے کیلنڈر کے ورق بوڑھی گنگا پر سے آتی ہوئی اس بھیگی ہوا میں آہستہ آہستہ پھٹپھٹا رہے ہیں. اس روز دسمبر سن 39 کی اس تاریک شام جب سارا گھر سنسان پڑا تھا چندر کنج کے پچھلے برآمدے والے گودام میں چوری ہو گئی. سین لگانے والی اس گھر کی 19 سالہ بیٹی دیپالی تھی. ڈاکٹر بنوئے چندر سرکار متب بند کر کے حسب معمول ہوا خوری کے لیے باہر جا چکے تھے. ان کے تینوں لڑکے کھوکھو، شونو اور ٹونو ابھی فٹ بال کے میدان سے نہیں لوٹے تھے اور غسل خانے میں پانی گرنے کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر سرکار کی بیوہ بہن بھتارنی دیوی اشنان کے بعد چند منٹ بعد پوجا میں مصروف ہونے والی ہیں. اس وقت ڈاکٹر سرکار کی اکلوتی لڑکی دیپالی لالٹین ہاتھ میں لیے زینے سے نیچے باغ میں اتری. اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور وہ اندھیرے پڑے تک کوٹھے والے کمرے میں جہاں بجلی کی روشنی نہیں تھی ہوم ورک کرتی رہی تھی. نیچے آ کر اس نے لالٹین تلسی کے گملے کے پیچھے چھپا دی اور دبے پاؤں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گئی جو بیٹھک خانے کے بائیں جانب تھا. دروازے کی آڑ سے اس نے دیکھا کہ اس کی پھوپھی بھتارنی دیوی غسل خانے سے نکل کر کھڑاؤں پہنے کھٹ کھٹ کرتی چوبی پل پر سے گزر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی ہیں. دیپالی دم سادے کواڑ کے پیچھے کھڑی رہی اور چند منٹ بعد پنجوں کے بل چلتی بھتارنی دیوی کے کمرے میں گئی جو سیتل پارٹی پر آلتی پالتی بیٹھ کر لوبان سلگانے کے بعد آنکھیں بند کر کے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکی تھی. ان کی پشت دروازے کی طرف تھی. دیپالی نے چند لہجوں کی ہچکچاہٹ کے بعد آگے بڑھ کر کنجیوں کا موٹا گچھا ان کی پشت پر پڑے پلو سے کھولا اور باہر آ گئی. تلسی کے پیچھے سے لالٹین نکال کر گودام تک پہنچی اور ڈرتے ڈرتے تالا کھولا. اندر جا کر لالٹین ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر رکھ دی اور چاروں طرف دیکھا. گودام میں شدت کا ہب سرسیلن تھی. آنگن کے رخ والی مقفل کھڑکی کے شیشوں پر امرت بازار پتریکا کے پیلے کاغذ چپکے ہوئے تھے. متفرق فالتو سامان کے علاوہ کوٹری میں ایک بہت بڑا چوبی صندوق اینٹوں کے اوپر رکھا تھا. اس صندوق میں بنارسی اور بالوچر بوٹے دار ساڑیاں اور دوسرا قیمتی سامان مقفل تھا. ہر سال جاڑوں میں بھتارنی دیوی صندوق کھول کر بڑے اہتمام سے بالوچر ساڑیاں باہر نکالتی اور آنگن میں چارپائیوں پر پھیلا کر ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا. اس کے بعد یہ بالوچر ساڑیاں پھر نیم کے پتوں کی تہ دے کر اسی احتیاط سے بکس میں واپس رکھ دی جاتی. دیپالی نے سانس روک کر صندوق کا تالا کھولا. اس کے کپڑوں پر بچھی کشمیری شال سرکا کر تہ میں سے ساڑیاں نکالی اور ان کو جلدی جلدی فرش پر رکھتی گئی. بنارسی اور جامدانی کی ساڑیاں ایک طرف کر کے اس نے بالوچر بوٹے دار ساڑیاں علیحدہ کی جو تعداد میں 3 تھیں. باہر کی آواز پر کان لگاتے ہوئے اس نے لالٹین کی لو اونچی کر کے ساڑیوں پر ہاتھ پھیرا. ساڑیاں بے حد پرانی ہونے کے باوجود بالکل نئی معلوم ہو رہی تھی جیسے ابھی ابھی نوابی کے مرشد آباد کے کرگھوں سے اتری ہوں. موقع کی نزاکت کے باوجود وہ ان کے آنچلوں پر بنے نقش و نگار کو دیکھنے میں محو ہو گئی. کاسنی، نارنجی، فیروزی. کاسنی ساڑی سب سے بیش قیمت تھی. اس کے آنچل پر ایک قطار میں مرشد آباد کے نواب پیچوان نوش کر رہے تھے. تاریخی
नारंगी साड़ी के पल्लू पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज नाव में बैठे थे। फिरोजी साड़ी के आंचल पर मुगल बेगमात हाथी के होदे पर बैठी गुलाब के फूल सूंघने में मसरूफ थी। वक्त रेशम के इस ताने बाने में उलझ कर थम चुका था। अचानक बरामदे में आहट हुई। दीपाली ने फुर्ती से तीनों साड़ियां सफेद मलमल के टुकड़े में लपेटी, बाकी सामान संदूक में वापस रखा और सहम कर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मगर अब फिर खामोशी छा चुकी थी। सहन में केले और सीताफल की डालियां सरसरा रही थी। बहुत दूर सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी खड़खड़ाती हुई चली जा रही थी। इस घुप अंधेरे में न जाने कहाँ जा रही थी। दीपाली ने लंबा सांस लिया और साड़ियों का बंडल अपने आंचल में छुपाकर बाहर निकली। गोदाम में ताला लगाया, बंडल बरामदे की सीढ़ियों पर डाल दिया और भूतारनी देवी के कमरे में जाकर निहायत सफाई से कुंजियां उनके पल्लू में बांध दी। भूतारनी देवी चिड़चिड़ी और तुनक मिजाज होने के अलावा कुंजियों के मामले में हद से ज्यादा सख्त गिर और मुहतात थी। वो डोली तक का ताला सिर्फ अपने हाथ से खोलती थी। कुंजियां इनके पल्लू में बांधने के बाद दीपाली ने पूरी तरह आंखें खोलकर भगवती की मूर्ति को देखा और दरवाजे से निकली। सीढ़ियों पर से बंडल उठाकर आंगन में से भागती डेवड़ी से तीर की तरह निकलकर पिछली सड़क पर पहुंच गई। फाटक पर बैठा कहार चिलम खत्म करके कहीं गायब हो चुका था। दीपाली ने चारों तरफ देखा और चंद कदम आगे बढ़ी। सड़क की पुलिया के नजदीक एक नौजवान साइकिल संभाले खड़ा बेनियाजी से आसमान को तक रहा था। दीपाली को देखकर इसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। दीपाली दौड़कर इसके करीब पहुंची और उचक कर साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई। नवाबपुरे की एक गली के सिरे पर एक कदीम मकान की बैठक में चंद नौजवान फर्श पर बैठे सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इतने में उनमें से एक ने नजर उठाकर देखा, दीपाली सरकार सामने खड़ी थी। इसने झुककर बंडल नौजवानों के सामने रख दिया। एक नौजवान ने बंडल खोला। दादा, इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे घर में नहीं है। इस नौजवान ने, जिसे दीपाली ने मुखातिब किया था, साड़ियां उल्टी पलटी। बालूचर साड़ियां, उसके मुंह से निकला। इस नौजवान ने अपनी शानों पर जुल्फें छटका रखी थी। बालूचर? दूसरे नौजवान ने हैरत और इश्तियाक से साड़ियों पर हाथ फेरा। मगर भाई, इनको खरीदेगा कौन? हमें तो फौरन 600 रुपए चाहिए। 400 तक में नहीं बिक जाएंगी? दीपाली ने मुतफक्किर होकर पूछा। बालूचर बूटेदार साड़ियां? आजकल दीपाली अपर क्लास लेडीज अंग्रेजी जॉर्जेट पहनती हैं। मगर ये तो बेमिसाल चीज है और नायाब, दूसरे नौजवान ने कहा। हिंदुस्तान की बेशतर पुराना फन नायाब और बेमिसाल है, पहले ने चिढ़कर जवाब दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर वो दीपाली से मुखातिब हुआ। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है? दीपाली ने ताज्जुब से सर हिलाया। इनको बेचने का या गिरवी रखने की कोशिश तो कीजिए अक्षयदा। जुल्फों वाला नौजवान गहरा सांस लेकर फर्श पर से उठा। अच्छा, थैंक यू दीपाली, अब तुम वापस भाग जाओ फौरन। और दफतन वो तीनों नौजवान, जिनमें से तीसरा बिल्कुल खामोश रहा, बंडल समेत कोठड़ी के पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर अंधेरे में गायब हो गए। अब रात के 9 बज रहे थे और मेज पर खाना चुना जा चुका था। भूतारनी देवी हंस आदत बड़बड़ाती हुई रसोई घर और खाने के कमरे के फेरे कर रही थी। खूकू, शोनू और टोनू मैच से वापस आकर तुंदही से खेल पर बहस करने में मशगूल थे। डॉक्टर सरकार चहलकदमी से लौट आए थे और अपने कमरे में आराम कुर्सी पर नींद दराज हंसपे आदत एक पांव हिलाते हुए सोच विचार में मसरूफ थे। दीपाली, इन्होंने आवाज दी। दीपाली अपने कमरे से निकली। डॉक्टर सरकार आराम कुर्सी से उठकर बैठा खाने से गुजरते खाने के कमरे में पहुंच गए। वो एक भारी जिस्म के मतीन चेहरे और सोचती हुई आंखों वाले इंसान थे। इनके चेहरे के सुकून से जाहिर होता था कि खामोशी और सब्र की दुसरात में जिंदा रहना इन्होंने सीख लिया है। खाने की मेज पर जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए इन्होंने दीपाली की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो इसी वक्त अंदर आ रही थी। डॉक्टर सरकार ने जरा ताज्जुब से इसका जायजा लिया। क्या बात है, तबीयत खराब है? इतनी घबराई हुई क्यों? जी नहीं बाबा, मैं रोजी के घर गई थी, वापस आ रही थी तो पुलिया के पास एक भैंसा मिल गया। उसके डर से दौड़ती दौड़ती आ रही हूँ। उसने गले पर हाथ रखकर हंसना चाहा। इतनी रात गए रोजी के घर से अकेली आ रही हो? डॉक्टर सरकार ने जरा दुरुस्ती से उसे डांटने की कोशिश की। जी नहीं, जोसेफ साथ आया था। वो धम से कुर्सी पर बैठ गई। इसके तीनों छोटे भाई शोर मचाते हुए खाना खाने में जुट चुके थे। एक खुशखबरी तुम्हारे लिए, माछी भात खाते हुए डॉक्टर सरकार ने दीपाली से कहा। वो धक से रह गई। कैसी खुशखबरी बाबा?
اشید بابو, ڈاکٹر سرکار نے کرسی پیچھے سرکار کے جواب دیا, میں ابھی اشید بابو کے یہاں گیا تھا, وہاں ان کے بہنوئی آئے ہوئے ہیں, کلکتے والے جوتی بابو, وہ تمہارے ریکارڈ بھرنا چاہتے ہیں, HMV ریکارڈ. میرے ریکارڈ؟ سچ بابا, سچ بتائیے. تینوں لڑکوں نے کھانا چھوڑ کر غل مچانا شروع کر دیا. دیدی کے ریکارڈ بجیں گے, گھر گھر دیدی کے ریکارڈ بجیں گے, کھوکھو نے گمبھیرتا سے اعلان کیا. دیدی امیر ہو جائے گی, منجلا شونو زور سے چلایا. دیدی ہم کو پیسے دے گی, ٹونو نے سر جھکا کر نرمی سے کہا. ہمارے سائنس ماسٹر سنیل بابو کی بڑی دیدی کے ریکارڈ سارے انڈیا میں بچتے ہیں, وہ اتنی امیر ہو گئی ہیں, ان کے پاس تو موٹر بھی ہے. شونو بولا. دیدی ریڈیو سے جتنے پیسے ملتے ہیں لا کر تم لوگوں پر خرچ کر دیتی ہے, کھوکھو نے ڈانٹ بتائی. دیدی نے اتنے پیسے کیا کرے گی؟ سب سے چھوٹے ٹونو نے, جو سب سے لاڈلا تھا, مطالبہ کیا. اپنا جہیز بنائے گی اور کیا تمہارا سر کرے گی؟ بھتارنی دیوی نے جواب دیا, جو اب تک تیوری پر بل ڈالے چپ چاپ کھانا کھانے میں مشغول تھی, گرج کر کہا. دیپالی ذرا سی سرخ ہو گئی اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. اس سارے ہنگامے میں وہ شام کی مہم کو تقریباً بھول چکی تھی. وہ میز پر سے اٹھنے لگی تو ڈاکٹر سرکار نے اس سے کہا, جوتی بابو, انہوں نے تم سے کل ریڈیو اسٹیشن پر ملنے کو کہا ہے. تمہیں ریکارڈنگ کے لیے کلکتہ جانا ہوگا. تم ریڈیو اسٹیشن کل کس وقت جاؤ گی؟ صبح کو بابا, 10 بجے. کالج پھر نہ ہوگا بابا, اب تو چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں. اور لڑکے اب ہلڑ مچاتے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے باہر جا چکے تھے. بھتارنی دیوی چپ چاپ برتن سمیٹنے میں مصروف تھی. بابا, پروگرام کے پیسے جمع کر کے بچوں کے کپڑے بنا دیے تھے. وہ ٹھٹک گئی. بابا, میری ساڑیاں بھی بالکل پھٹنے والی ہو رہی ہیں. اس نے جھینپ کر بات ختم کی. ڈاکٹر سرکار نے سر جھکا لیا. پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور گودام کے نزدیک والے نل کے پاس کھڑے ہو کر کلا کرنے لگے. دیپالی چپکے چپکے پیچھے آئی اور گودام کے بند کواڑوں کو غور سے دیکھا, جن میں لگا لوہے کا وزنی تالا بے حد ساکت اور پراسرار معلوم ہو رہا تھا. طوفان سے پہلے ابانی گنگوپادھیائے پریزنٹ, مولینا گھوشال پریزنٹ, روزی بینرجی پریزنٹ, جہاں چودھری پریزنٹ, دیپالی سرکار ایبسنٹ. سیوکس کی لیکچرر مسز بوس نے سیکنڈ ایئر آرٹس کی حاضری لیتے ہوئے روزی بینرجی اور جہاں چودھری کے برابر والی تیسری خالی کرسی پر نظر ڈالی. دیپالی پھر غائب ہے. انہوں نے کہا, دیکھیے کرونا دی. جہاں نے پلو منہ پر رکھ کر کھیکی کرتے ہوئے مسرور ہنسی چھپانے کی کوشش کی. دیپالی بیمار ہے. تم کو کیسے معلوم؟ تم تو اس کے گھر سے اتنی دور رہتی ہو. وہ کل, میرا مطلب ہے کل مجھے معلوم ہوا تھا کہ بیمار پڑ گئی ہے بیچاری. لڑکیوں, مسز بوس نے کلاس کو بڑے دکھ سے مخاطب کیا, فائنل امتحان سر پر ہیں اور تم سب کی سب ہوگی فیل. اور روزی, یس کرونا دی, تم دونوں, تم اور دیپالی ہر وقت ڈرامے کرنے میں جٹی رہتی ہو, ہر وقت ایکٹریس بنو گی. کھی. روزی اور جہاں نے ہنسی روکی. کہہ دوں؟ روزی نے چپکے سے جہاں سے پوچھا. کہہ دو کرونا دی. دیکھیے کرونا دی, اصل میں دیپالی کلکتے جا رہی ہے HMV ریکارڈ بھروانے. HMV ریکارڈ؟ ساری کلاس نے نعرہ لگایا. آج وہ گراموفون کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملنے جا رہی تھی تو راستے میں میرے گھر پر چھٹی کی عرضی چھوڑ گئی. روزی نے کہا. کہاں ہے عرضی؟ بھول آئی کرونا دی. کی. مسز بوس ایک نیک دل اور شریف خاتون تھی. انہوں نے ذرا جھلا کر روزی کو گھورا اور باقی ماندہ کلاس کی حاضری لگانے کے بعد فوراً اپنا کلاس روم والا بے رنگ لہجہ اختیار کر کے سامنے دیکھتے ہوئے کہا, صفحہ 218 کھولو, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. ہو دیپالی کی خوشی میں کرونا دی, آج جلدی چھٹی پلیز پلیز. جاؤ بھاگو منہ جلی چڑیلیں. آدھ گھنٹہ پڑھانے کے بعد مسز بوس نے مصنوعی غصے کے ساتھ کتاب زور سے بند کی. لڑکیاں بھد بھد کرتی کمرے سے نکل کر باہر گھاس پر بکھر گئیں. روزی اور جہارا نے ٹک شاپ پر جا کر چاٹ خریدی. ابانی نے قریب آ کر چپکے سے روزی سے کہا, پھاٹک پر کوئی لڑکا دیپالی کو پوچھ رہا ہے. وہی؟ ہاں میں جاتی ہوں. روزی بھاگتی ہوئی دور پھاٹک پر پہنچی. نوجوان جو کل شام دیپالی کو سائیکل پر بٹھا کر نواب پورے لے گیا تھا, اطمینان سے درخت کے آڑ میں کھڑا پان چبا رہا تھا. قریب ہی ایک گائے گھاس پر بکھرے چاٹ کے خالی دونوں پر منہ مارنے میں مصروف تھی. دیپالی نہیں آئی ہے؟ کوئی پیغام؟ ہاں, لڑکے نے کہا. اس سے کہنا 19 تاریخ کی شام کو ریڈیو اسٹیشن کی برساتی میں ٹھیک 7 بجے ضرور پہنچ جائے
اور دوسری بات یہ کہ وہ جس کام کے لیے کل گئی تھی وہ امید ہے 1-2 دن میں ہو جائے گا. اور کچھ بس نومشکار. لڑکا سائیکل کے پیڈل پر پاؤں مارتا ہوا ہوا ہو گیا. روزی جو بے حد تیزی سے دوڑتی پھاٹک پر آئی تھی اب سر جھکائے سوچ میں ڈوبی ٹک شاپ واپس پہنچی جہاں بہت سی لڑکیاں اکٹھی ہو کر کسی نئی خبر پر زور زور سے تبصرہ کر رہی تھی. اور سنا تم نے روزی؟ سندھیا نے کہا. مس ہیڈلے آج کہہ رہی تھی کہ مس اما رائے لندن سے واپس آ گئی ہیں اور شاید پھر یہاں پڑھانا شروع کریں گی. مارے گئے. دیدی کو انہوں نے پڑھایا تھا. دیدی کہتی ہیں کہ بس جان نکال لیتی ہیں. شکتی نے کہا. ہمارے تو بھیا مزے ہیں, ہم تو انٹر کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے, ابا نے حکم دے دیا ہے. جہاں آرا نے کہا تم لوگ اپنا مرتی رہو. تیرا تو اس کا جہاں کا تو کسی دڑیل مولوی سے بیاہ ہوگا, جناب مولوی نوجیر الدین احمد صاحب. موٹی مسخری رمولا نے منہ پھاڑ کر ہا ہا کرتے ہوئے کہا اور چنے پھانکتی رہی. ارے ہٹ بھاگ, تو خود بھاگ. 6 منزلہ عمارت میں 5ویں پیریڈ کی گھنٹی بجی. چلو بھائی آ گیا مس گرین فیلڈ کا گھنٹہ, روزی نے منہ بنا کر کہا. دین دین دین. رومولا منہ ٹیڑھا کر کے مس گرین فیلڈ کی نقل کرتی اب چنے پھانکتی آگے آگے چلنے لگی. اس کے پیچھے پیچھے روزی بنرجی اور جہارا چودھری لڑکیوں کے گول میں شامل ہو کر عمارت کی سمت روانہ ہو گئی. اس وقت جاڑوں کی سہانی دھوپ ساری زندگی پر بکھری ہوئی تھی. رفتہ رفتہ ایڈن گرلز کالج کی بلند عمارات پڑھائی کی سنجیدہ خاموشی میں ڈوب گئی, جس طرح جہاز آہستہ آہستہ گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. ان عمارتوں کے روشن کمروں کی دیواروں پر لگی برطانیہ کے شاہی خاندان اور بنگال کے سابق گورنروں کی منجمد آنکھیں چپ چاپ سامنے کے منظر کو دیکھتی رہی, جہاں بھانت بھانت کی سماجی اور اقتصادی منظر سے آئی ہوئی قدیم بنگال کی نئی بیٹیاں اپنی اپنی کتابوں پر چھپی حصول علم میں منہمک تھی. اور کون کہہ سکتا تھا کہ باہر بے کرام فضا پرانے جنگوں کی جھنکار سے گونج رہی ہے. ان جنگوں میں لڑنے والے جو زبانیں بولتے تھے وہ بھلا دی گئی, وہ قومیں وہ نسلیں ختم ہو چکی, جن وجوہات پر اور جن مقاصد کے لیے وہ لڑائیاں لڑی گئیں وہ فراموش کر دیے گئے. پرانے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی مہلت دنیا کو نہیں, لیکن بیکراں زندگی میں ہر آواز, ہر کرد اور وقت کا ہر عکس موجود ہے اور زندہ ہے اور باقی ہے. دفتن کالج پر پھیلا ہوا سناٹا اتنا گہرا ہو گیا کہ اسے بآسانی سنا جا سکتا تھا. طوفان سے پہلے چھانے والا سناٹا. ووڈ لینڈز. رمنک کی ایک عالیشان کوٹھی کے سائڈ روم کے فرانسیسی دریچے میں سے صرف باغ اور نیلا آسمان نظر آ سکتا تھا, کیونکہ حد نظر تک ہریالی کے علاوہ وہاں کچھ اور نہیں تھا. اکا دکا پوربی مالی پھولوں کے تختوں پہ چھپے چپ چاپ اپنے کام میں مصروف تھے. دریچے کی سیٹ پر جو سرخ گلاب کے پھولوں والے جھالر دار غلاف سے ڈھکی ہوئی تھی, ایک نوجوان خاتون اینک لگائے محویت کے عالم میں بیٹھی خط لکھ رہی تھی. سیزر ان کے قدموں میں بیٹھا تھا. دریچے کے قریب برمی لکڑی کی رائٹنگ ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے بیضوی فریموں میں چند ایرسٹوکریٹ بنگالی خواتین کی تصاویر جھلملا رہی تھی. کمرہ جو انگریزی اصطلاح میں مارننگ روم کہلاتا تھا, اس کی دیواروں پر گلاب کی بیل کے ہلکے گلابی اور زرد اور کاسنی سبز پیٹرن والا پیپر منڈا تھا. اس طرح کا وال پیپر ایک زمانے میں امرائے کلکتہ خاص طور پر ولایت سے منگا کر اپنے کمروں میں لگواتے تھے. دیواروں پر سنہری فریموں والی بڑی بڑی تصویریں تھیں. لارڈ بائرن یونان کے ساحل پر کشتی سے اتر رہے ہیں, کانسٹیبل کی ایک دیہاتی منظر, اوبرے بیرڈسلے کے مشہور سلومی آسکر وائل والی جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھالی میں دھرے یوحنا پیغمبر کے بریدہ سر کے بال پکڑ کر آہیں بھر رہی ہے. ایک تصویر مسٹر پک بک کی تھی. دروازوں اور دریچوں میں موٹے ریشمی ڈوریوں سے بندھے پھندنوں والے دبیز ریشمی پردے پڑے تھے. آتش دان پر ڈریسڈن کی چرواہی بیٹھی تھی. اس کمرے کا اور سارے گھر کا طرز آرائش مکمل طور پر مغربی اور وکٹورین تھا. لیکن جو خاتون اس مارننگ روم میں موجود تھی وہ وکٹورین نہیں تھی. وہ ایک جوشیلی اور باشعور اور سنجیدہ سیاسی کارکن تھی. جس پیڈ پر وہ خط لکھ رہی تھی اس کے اوپر کی ایک کونے میں ووڈ لینڈز رمنا ڈھاکہ گوتھک پرنٹ میں سب تھا.
مگر مکتوب علیہ لندن اسکول آف اکنامکس کا ایک برطانوی یہودی کمیونسٹ پروفیسر تھا. خط لکھتے لکھتے دفعتاً انہوں نے غصے سے توڑ مروڑ کر اسے دور پھینک دیا. فربا سیزر ذرا دقت سے اٹھ کر اخلاقاً اس کی طرف لپکا، لیکن خاتون اسی طرح دل گرفتہ اور جھنجھلائی ہوئی بیٹھی رہی، کیونکہ ان کو یاد آ گیا تھا کہ یہ خط سارا کا سارا سینسر کی نظر ہو جائے. چند منٹ بعد سر ہاتھوں میں لے کر وہ دریچے سے باہر دیکھنے لگی اور بے حد کرب سے انہوں نے سوچا اب مجھ پر دورہ پڑنے والا ہے. انہوں نے اینک اتار کر آنکھیں زور سے میچ لی اور اسی طرح ساکت بیٹھی رہی. اب وہ دانتے گیبریل روزیٹی کی موزیل معلوم ہو رہی. جب بیرسٹر پریتوش کمار رائے نے اپنے وسیع اور عریض کوٹھی کا نام وڈ لینڈز رکھا تھا، وہ اس رواج کی تقریر کر رہے تھے جس کے تحت ہندوستان کا نیا مغربی تعلیم یافتہ اوپری طبقہ تقریباً 100 برس سے اپنی کوٹھیوں کے انگریزی نام رکھنے میں مصروف تھا. مہاراجا کوچ بہار کے کلکتہ والے محل کا نام بھی وڈ لینڈز تھا، مگر بیرسٹر رائے کو یہ نام اس قدر پسند تھا کہ انہوں نے اسے تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی. بیرسٹر رائے برہمو تھے. بنگال کے رائے اور ٹھاکر خاندان چودھری پریواروں کی مانند زمیندار تھے اور مذہبی لحاظ سے قدامت پسند ہندو. زیادہ تر دت، سین اور گپتا غیر برہمن جاتیاں برہمو ہو چکی تھیں، لیکن بیرسٹر رائے کے دادا کیشب چند سین کے چیلے بن گئے تھے اور ان کا خاندان اب تقریباً 5 صدی سے برہمو اور آزاد خیال تھا. بیرسٹر رائے کی والدہ اور پھوپھیوں تک نے اسکول اور کالج میں پڑھا تھا. بیرسٹر رائے کی بیوی مشہور سوشل فگر تھی. ان کا بڑا لڑکا نرلیندو برڈ اینڈ کمپنی کلکتہ میں اعلیٰ ایگزیکٹو اور کنفرڈ بیچلر تھا اور زیادہ تر وقت ریس کورس پر اور شراب نوشی میں گزارتا تھا. بیرسٹر رائے کو فکر تھی کہ ان کی لڑکی بھی کہیں کنفرڈ اسپنسٹر نہ بن جائے. آثار یہی نظر آتے تھے، مگر اس صورتحال کا مداوع ان کے پاس نہیں تھا. ان کے بعد کی نسل نے 55 کی شادی اور دوسری سماجی خرابیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور آزادی نسواں کا پرچار کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے تھے. اور اب اما، ان کی لڑکی 28 سال کی ہونے کو آئی تھی اور شادی سے منکر تھی، اور وہ ان کی بیوی اما کے خلاف مرضی اسے شادی پہ مجبور نہیں کر سکتے تھے. انقلاب اپنے ہی بچوں کو کھاتا ہے. بیرسٹر رائے اکثر دکھ سے سوچتے ہماری ان پانیئر خواتین کا، جن میں اما بھی شامل تھی، کیا انجام ہو. نیا بنگال 100 برس سے ایک ترقی یافتہ سماج، مگر پرانی اور نئی اقدار کی اس آویزش کی زد خود اپنی زندگی پر پڑے تو کیا کرنا چاہیے. اوما کی شکل بہت معمولی تھی. باپ کی دولت اور ثروت کی وجہ سے اچھے رشتے اس کے لیے آ سکتے تھے، لیکن وہ سیاست کے چکر میں مبتلا تھی. اوما دیوی ایک گول مٹول چہرے والی گدبدی سی لڑکی تھی، خلیق اور متواضع، گمبھیر اور تیز بین، لیکن اسے غصہ بہت جلد آ جاتا تھا اور ماں باپ سمیت کوئی بھی اس کے خلاف مرضی کوئی بات اس سے کہتا تو وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتا. میری بیٹی اپنی زندگی میں ایک بیک بینچر کبھی نہیں بنی. بیرسٹر رائے اکثر سوچتے اور مزید فکر مند ہوتے رہتے. ڈھاکہ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ گرلز اسکول میں پڑھایا تھا اور اسی زمانے میں صوبے کی کمیونسٹ تحریک میں شامل ہو گئی تھی. پھر بیرسٹر رائے نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا. وہاں کرشنا مینن کی انڈیا لیگ اور رجنی پامدت کی برطانوی کمیونسٹ پارٹی کی وجہ سے کڑوا کریلا نیم چڑھ چکا تھا. لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کر کے اوما چند روز قبل ڈھاکہ واپس آئی تھی اور بیرسٹر رائے کی ملاقات ایک قدرے اجنبی لڑکی سے ہوئی تھی. بیرسٹر رائے یکلخت بہت پریشان ہو گئے تھے. اب تک انہوں نے ایک مغربی ذہن پرست رویہ سمجھ کر اوما کے سیاسی مشاغل پہ اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ بیٹی کی محبت کے علاوہ وہ خود 40 برس قبل کے انگلستان سے سبق سیکھ کر آئے. زندگی میں کتنے بہت سے رویے آپس میں گڈمڈ رہتے ہیں، مگر اب حالات بہت مختلف تھے. جنگ چھڑ چکی تھی اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی غیر قانونی تھی. بیرسٹر رائے کے سالے اور اوما کے ماموں دھریندر موہن سین ڈی آئی جی پولیس نے کئی بار اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھایا تھا کہ لڑکی کو قابو میں رکھے. مسز رائے عرصہ ہوا قیصر ہند کا تخمہ حاصل کر چکی تھی اور بیرسٹر رائے کو سر کا خطاب ملا چاہتا. عنقریب
ہائی کورٹ کے جج بننے والے تھے۔ اوما کی سرگرمیاں اب ذہنی تفریح کی حدود سے آگے بڑھ کر بڑی خطرناک صورت اختیار کر سکتی تھی۔ اوما رائے نے مارننگ روم کے دریچے کی سفید چوکھٹ سے سر اٹھا کر زور سے کن پٹیاں دبائیں اور دوبارہ اینک لگا کر باہر جھانکا۔ دو کانسٹیبل آپس میں باتیں کرتے گھاس پر سے گزر کر سامنے برساتی کی سمت جا رہے تھے۔ اوما صرف 3 روز قبل لندن سے ڈھاکے واپس پہنچی تھی۔ ان کے ماموں دھریندر موہن سین ڈی آئی جی پولیس بھانجی کے سواگت کے لیے شمالی بنگال سے وڈ لینڈز ڈھاکہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے عملے کے کانسٹیبل اور پولیس انسپکٹر وڈ لینڈز کے احاطے میں ہر طرف ٹہلتے پھر رہے تھے۔ ابھی ڈائننگ روم میں لنچ کا سریلا گھنٹہ بجے گا۔ ماں اور بابا اور ماما کھانے کی طویل میز پر بے حد شائستگی سے آ کر بیٹھیں گے اور کھڑکھڑاتے سفید نیپکن کھولتے ہوئے اسے بحری سفر کے حالات دریافت کریں گے۔ جنگ چھڑنے کے بعد اوما کی بخیریت واپس آ جانے کے سارے کنبے میں خوشیاں منائی جائیں گی۔ اوما آدھے سر کے درد کی مریض تھیں۔ لندن جانے سے قبل اکثر و بیشتر جب درد سر کا دورہ پڑتا تھا تو وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے رائے خاندان کے گارڈن ہاؤس چلی جاتی تھی، جو دریائے میگھنا کے خوبصورت جزیرے پر پلاش کے درختوں میں چھپا کھڑا تھا۔ آج صبح بریک فاسٹ کی میز پر ماموں نے اس کی مزمحل صورت دیکھ کر تجویز کیا تھا کہ وہ سفر کی تھکان اور دور کرنے کے لیے چند روز کو گارڈن ہاؤس چلی جائیں، لیکن خود اوما رائے کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت بیمار پڑنے والی ہے اور بہت سی متوقع اور غیر متوقع مصیبتوں، الفتوں اور پریشانیوں کا انہیں بہت جلد سامنا کرنا ہے۔ سفید کشمیری شال کندھوں سے اچھی طرح لپیٹ کر وہ ونڈو سیٹ پر سے اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم رکھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جوار بھاٹا کا گیت۔ ڈھاکے کے ایک مسلمان رئیس کے 2 منزلہ کوٹھی کرائے پر لے کر حکومت نے حال ہی میں اس میں ریڈیو اسٹیشن قائم کیا تھا۔ یہ کوٹھی بھی ڈھاکے کی ساری عمارتوں کی طرح قدیم، دقیانوسی اور ماضی میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ جب دیپالی نے ریڈیو پر گانا شروع کیا، ڈاکٹر سرکار بڑی باقاعدگی سے اس کے ساتھ آتے تھے اور چھڑی کی موٹھ پر ہاتھ دھرے برآمدے کی ایک کرسی پر چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے، لیکن 3-4 بار آنے کے بعد وہ اکتا گئے تھے۔ مطلب کہ حرج کی پرواہ نہیں تھی، مگر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ریڈیو اسٹیشن غیر اخلاقی شے نہیں ہے۔ کلکتہ شہر میں بڑی آزادی تھی، لیکن فیوڈل ڈھاکہ ابھی بے حد قرامت پسند اور پسماندہ تھا، اور خود ڈاکٹر سرکار غفار گاؤں ضلع میمن سنگھ کے جس مفلوق الحال زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس میں لڑکیوں کا تنہا گھر سے باہر نکلنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر اب دیپالی اکیلی ریڈیو اسٹیشن آتی تھی یا کبھی کبھار کھوکھو ان کے ساتھ آ جاتا تھا۔ وہ عباس الدین احمد کی شاگردی میں مشرقی بنگال اور بالخصوص میمن سنگھ کے لوک سنگیت کی ماہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے نشریے پروگرام نہایت مقبول ہو چکے تھے۔ 19 دسمبر کی شام وہ اپنا پروگرام ختم کر کے اسٹوڈیو سے نکل رہی تھی کہ برابر کے ایک دروازے پر ڈاکٹر سرکار کے پرانے دوست اور شانتی نکیتن کے پروفیسر ماہر لسانیات سید مرتضی حسین اس سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے تیوری پر بل ڈال کر اور چھڑی اٹھائے گویا ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہارا بابا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے کاکا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، لیکن سید مرتضی حسین اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور سنو لڑکی، تم نے ہمارے یہاں آنے کے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ سید مرتضی حسین نے چھڑی ہوا میں لہرائی۔ دیپالی نے غیر یقینی انداز میں سر ہلایا اور گیلری کے سرے پر آویزاں کلاک پر نظر ڈالی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اب وہ دونوں صدر دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ چاروں طرف ایک تارا اور اسراج اٹھائے فنکاروں اور ریڈیو کے اراکین کی آمد و رفت جاری تھی۔ پروفیسر سید مرتضی حسین، جو ہندوستان اور یورپ کی قدیم و جدید 20-25 زبانوں کے ماہر تھے، برآمدے میں پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ بے وقوفوں کی طرح سر کیوں ہلا رہی ہو؟ انہوں نے درستی سے مطالبہ کیا۔ اندر عباس الدین احمد نے گانا شروع کر دیا اور ان کی خوبصورت جان لیوا آواز پدما کی لہروں کی طرح سارے میں پھیلتی جا رہی تھی۔ پدما کے مانجھی کا گیت، بھاٹا کا نغمہ، عباس الدین احمد کا امر سنگیت، بھٹیالی۔ دیپالی نے برآمدے کے ایک در سے ٹک کر پل کے لیے آنکھیں بند کر دی۔ تم خوش قسمت ہو دیپالی
کہ تم عباس الدین احمد کی شاگردی میں میسر ہے. زندگی کا ہر لمحہ غنیمت جان. دور پدما کی تاریخ پرسکون لہروں پر سے بہتی سید مرتضیٰ حسین کی آواز اس کے کانوں میں آئی. اس نے چونک کر آنکھیں کھولی. یہ میرا دیس، یہ پدما، یہ میگھنا اور برہم پتر، یہ سنگیت، یہ مہان کلاکار، یہ سب اسی طرح رہے گا. مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاریک راتوں میں اہم سازشیں ہو رہی ہیں. پروفیسر مرتضیٰ حسین کو بھی شاید پوری طرح معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ خود اور ہم سب کہاں ہیں. اس کی ہمت دوبارہ اود آئی اور اس نے ذرا بشاشت سے کہا، کاکا اب فرینچ بات ہے، غور سے. کبھی ایسا موقع زندگی میں نہ آئے کہ دنیا کے بعد میں پچھتانا نہ آنے دینا، کہ بعد میں پچھتاؤ کہ تم نے اپنے خواب کیوں نہ پورے ہونے دیے. انہوں نے باہر نظر ڈالی. وہ دیکھو، تم کو کوئی بلا رہا ہے، شاید جاؤ بھاگو. اتنا کہہ کر وہ چھپاک سے برآمدے کے کمرے میں گھس گئے. دیپالی صورت سے برساتی میں اتری. پیغامبر نوجوان نیم تاریخ لان پر مزے سے ٹہل رہا تھا. اسے دیکھ کر وہ سڑک پر آ گیا. وہ دونوں عمارت کے پھاٹک سے نکل کر باہر سڑک پر پہنچے. نوجوان نے کرتے کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اسے تھما دیا. ریحان دا نے کہا ہے یہ دیپالی سرکار کے ذریعے کماری اما رائے کو پہنچا دیا جائے، جلد از جلد. اما رائے؟ دیپالی نے چپکے سے پوچھا. لیکن میں تو ان کو جانتی بھی نہیں. اما دیوی بیمار پڑی ہیں. ان کے ڈی آئی جی ماموں ان کے یہاں مقیم ہیں. اسی وجہ سے وڈ لینڈ میں پولیس کا پہرا ہے. اما دیوی کے بیڈ روم تک دیپالی صرف تمہاری رسائی ہو سکتی ہے. نوجوان نے پھر بات شروع کی. چلو تم کو سریندر دا سے ملواؤں. میری جگہ یہ اب سے رکھیں گے. میں 12 سال جا رہا ہوں. وہ دونوں تنگ اور تاریک سڑک پر ذرا اور آگے بڑھے. ایک دیوار کے سائے میں ایک اور نوجوان ان کا منتظر تھا. ہلو دیپالی، اس نے بے تکلفی سے کہا. وہ سریندر دا؟ دیپالی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی. آپ کھلے خزانے گھوم رہے ہیں، کیا معافی مانگ لی؟ اس نے غصے سے پوچھا. نوجوان ہنس پڑا. تم نے دیپالی میرے متعلق غلط افواہ سنی. میں ابھی بلیک لسٹ نہیں ہوں. تم وہی کلاسیکل ریولیوشنریز کے زمانے کی بات کرتی ہو. اب تکنیک بدل چکی ہے. میرے کاکا کلاسیکل ریولیوشنری تھے، دیپالی نے اداسی سے کہا. وہ تینوں سر جھکائے تیز تیز چلتے گھوڑا گاڑی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے لگے. وہ ساڑیاں تمہاری بک گئی پورے 550. سریندر مکھرجی نے سگریٹ سلگانے کے بعد دیا سلائی جھٹک کر ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا. اچھا؟ دیپالی کا دل ڈوب گیا. ہاں، سریندر مکھرجی نے بے پرواہی سے جواب دیا. جن صاحب کے پاس ہم یہ ساڑیاں لے کر گئے وہ تو ان کو دیکھ کر بالکل اچھل پڑے. کہنے لگے بھائی یہ تو میوزیم پیس ہیں، فوراً کلکتہ میوزیم کے لیے خریدواتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے، سریندر مکھرجی نے سگریٹ کی راکھ جھٹک کر بات جاری رکھی، مزے کی بات یہ کہ قیمت جانتی ہو کس نے ادا کی؟ خود ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے، مسٹر کینٹویل نے. مسٹر کینٹویل ICS نے، سریندر نے جواب دیا. او ماں. خاندانی یادگاروں کے بکنے کا وقتی غم بھول کر دیپالی کھلکھلا کر ہنس پڑی. روپیہ ریحان دا کو وقت پر پہنچ گیا. کام شروع ہو چکا ہے. سریندر مکھرجی نے بات ختم کی. وہ پالکی گاڑیوں کے اڈے پر چوراہے کی مدھم لیمپ کے نیچے پہنچ چکے تھے. سریندر مکھرجی یکلخش چھلاوے کی مانند رات کے کوہرے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا. دیپالی سرکار جو اس کی طرح چھلاووں کی عادی ہو چکی تھی، سکون سے ایک گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں سوار ہوئی. پیغامبر نوجوان مقابل کی سیٹ پر بیٹھ گیا. مسلمان کوچان نے نحیف و نزار گھوڑے پر چابک لہرایا. گاڑی چرخچوں کرتی کچی سڑک کے گڑوں سے گزرتی دیپالی کے گھر کی سمت روانہ ہو گئی. کماری اما رائے. دور ڈاب کے سبق پیڑوں کی قطار سے مزین نارنجی افق پر بے حد سرخ سورج بہت آہستہ آہستہ اس طرح ڈوب رہا تھا گویا شاہباغ کی سنسان سایہ دار سڑک پر سے گزرتی بند گاڑی میں بیٹھی دیپالی سرکار کے مسرور چہرے کا اچھی طرح نظارہ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ شاید ایسا بے فکر چہرہ اسے دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا.
साल शीशम और नीम के पत्ते रमना की चौड़ी सड़कों पर नर्म रवि से उड़ते फिर रहे थे। फजा में खुनकी आ गई थी, पगडंडियों पर गिलहरियां दौड़ रही थी, फाटकों की सफेद पुलियों पर बैठे इक्का दुक्का मुलाजिम बीड़ी पीने में मसरूफ थे। कुछ देर बाद इन सड़कों पर मध्यम मध्यम लैंप झिलमिलाएंगे, मकान घास और दरख्तों और हवाओं और चांदनी रात की सिम्फनी सुनते सुनते आराम से सो जाएंगे। घोड़े की टापें सड़क की कंकरीली सतह पर बड़ा पुरसुकून सा शोर पैदा कर रही थी। अब्दुल कादिर कोचवान सर झुकाए न जाने इन बहुत सारी दुनियाओं में से कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। उसकी दुनिया कौन सी थी? एक बादशाह का झोपड़ा या शहर की खलीज गली में एक तंगो तारीक मकान या एक शिकस्ता शागिर्द पेशा, 10 आदमियों का कुनबा और मुसलसल फिक्रबाश और मुसलसल गमजीज। अब्दुल कादिर कोचवान जो महकमा मरदमशुमारी के लिए एक अदद और एक सियासत के लिए एक वोट की हैसियत रखता, अनदेखे तूफानों में घिरा दीपाली सरकार को वुडलैंड्स लिए जा रहा था। मोड़ पर पहुंचकर झिलमिलियों वाली बंद गाड़ी दूसरी सड़क पर इस तरह नमूदार हुई जैसे कहानी का नया बाग खुलता है। चारों तरफ जिंदगी की कहानियों के बाग खुलते हैं और खत्म हो जाते हैं, और किरदार सफात में से निकलकर कब्रों में जा लेटते हैं, चिताओं में फूंक दिए जाते हैं। नया सफा पलटकर कारी आगे बढ़ता है। अब दीपाली ने खिड़की की झिलमिली चढ़ाकर बाहर झांका। उसी रास्ते पर आगे जाकर अर्जुमन मंजिल थी जिसमें जहां आरा रहती, जहां आरा बेगम, जो इस धुंधली दास्तान के आखिरी सफात पर जिंदा थी, जिसके मुसन्निफों ने जहांगीर नगर यानी ढाका का पुराना नाम आबाद किया। इसी रास्ते पर ऊंचे ऊंचे मगरूर दरख्तों के पीछे डीएम का बंगला था। इस बंगले में रहने वाला विलियम कैंपवेल उस दास्तान का एक अहम किरदार था जिसके मुसन्निफों ने जहांगीर नगर उजाड़ा था। इसी रास्ते के इख्तिताम पर वुडलैंड्स था। नई दास्तानों के मुसन्निफों ने जहांगीर नगर के फातहीन के ताउन से अपने लिए कैसे कैसे वुडलैंड्स तामीर किए थे। दीपाली शादाओं फरहां थी, एक नए ड्रामे में हिस्सा ले रही थी जिसके लेखक अर्जुमन मंजिल और डीएम्स हाउस और वुडलैंड्स की बुनियादें हिलाने वाले थे। दीपाली की आदर्शवादी जिंदगी से जिंदगी इस वक्त बड़ी मुकम्मल थी, जिस जिंदगी में मेहरबान, समझदार, दर्दमंद, रफीक और साथी मौजूद थे। सब मिलकर खतरों का चैलेंज कबूल कर रहे थे, आगे कदम बढ़ा रहे थे। उमा देवी से मिलने की खुशी में वो रात भर सो नहीं सकी थी। रेहानदा ने एक अहम पैगाम से सोच की थी। रेहानदा जैसे बड़े नेता उसे अब गोया अपनी अंदरूनी हलके में शामिल कर चुके थे। खुशी के मारे उसका बस न चला कि पर लगाकर उमा राय के पास पहुंचा, लेकिन वुडलैंड्स के फाटक पर कांस्टेबल खड़ा देखकर वो थक से रह गई। बैग मजबूती से थामकर जल्दी से नीचे उतरी और कांस्टेबल से कहा कि उमा राय की पुरानी शागिर्द है। कांस्टेबल ने बेपरवाही से सर हिलाया। गालिबन दीपाली को इतना घबराने की जरूरत न थी। अब्दुल कादिर को किराया अदा करने के बाद वो चंद लहजों के लिए फाटक पर खिड़की और गाड़ी को वापस जाते देखती रही। दफतन उसे महसूस हुआ जैसे वो उस अजनबी जगह पर गैर महफूज और तन्हा रह गई। अब्दुल कादिर कोचवान हुक्काम और उमरा की इस अनजानी दुनिया में उसे अकेले छोड़कर सर झुकाए झटपटे की नीम तारीकी में टक टक करता दूर चला जा रहा था। वो पलटकर बाग के सुर सड़क पर आई तो सामने घास पर पुलिस का वर्दीपोश आला अफसर हिंदुस्तानी और एक वर्दीपोश आला अफसर अंग्रेज बातों में मुनहमिक घास पर टहलते नजर आए। तेज तेज बरसाती में पहुंची तो सीजर उस पर भौंका। उसने सरासिमगी से ओ माँ का हल्का सा नारा लगाया तो एक आलीशान चपरासी उसकी सिम पे लपका। उसने अपने अल्फाज दोहराए, उमा देवी की पुरानी शागिर्द दीपाली सरकार आदत के लिए आई है। चपरासी अंदर गया और चंद मिनट बाद सफेद चिकन और सब्ज पेटी वाला बहरा बाहर आया और मुंह से कुछ बोले बगैर सर की जुम्बिश से उसने दीपाली को अंदर आने का इशारा किया। वो जरा झिझकते हुए तवील गैलरी में दाखिल हुई जिसकी दीवारों पर दो रोया बारहसिंगों की सर अपनी कांच की आंखों से हर आने जाने वाले को घूर रहे थे। सियाह और सफेद
टाइलों के फर्श पर से गुजरते हुए दीपाली को याद आया। बैरिस्टर राय के मुताल्लिक मशहूर था कि उनके मुवक्किल अशरफियों से भरी थैलियां ला ला कर उनके कदमों में डाल देते हैं और उनकी बीवी मिसेज अर्चना राय अपने सैंडल्स में हीरे जड़वाती है। दीपाली सोचने लगी, इतनी दौलतमंद उमा देवी तहरीक की माली मदद क्यों नहीं करती? जब जरूरत पड़ती है तो हम जैसे गरीब कारकुनों को अपने घर में सेंध लगानी पड़ती है। अक्षदा ट्यूशन करते हैं, सतेंद्र मजदूर है, महमूदुल हक प्रेस में प्रूफ रीडर है और दिन रात अपनी कमजोर आंखें फोड़ता है। इसी तरह जो कुछ बिन पड़ता है ये सब लाकर तहरीक की झोली में डाल देता है। उमरा एक महल में रानियों की तरह रहती है और रेहानदा किसी पुरस्कार देवता की तरह कहीं छुपे बैठे हैं और ऊपर से रेहानदा की तरफ से जो हुक्म मिलता है हम सब उसे बजा लाने के लिए मुस्तैद हैं। अब वो पीछे पीछे खाल में दाखिल हुई जिसके वस्त में संगे मरमर की गोल मेज पर किसी यूनानी देवी का मरमरी मुजस्समा इस्तादा था। फर्श पर शेर की खालें और बुखारा के कालीन बिछे थे। दीवारों के बराबर लहीम शहीम सोफे रखे हुए थे। दीपाली ने ऐसी शान शौकत पहले कभी नहीं देखी थी, अर्जुमंद मंजिल में भी नहीं। अर्जुमंद मंजिल भी बड़ी आलिशान कोठी थी मगर वहां की हर चीज बोसीदा और मुजमहिल से मालूम होती। उमा देवी से मुलाकात की खुशी ने उसे रास्ते में जिस कदर मुस्तरब किया था, उस पुरकैफ और जगमगाते माहौल को देखकर वो यकलख्त इतनी ही गिरफ्ता हो गई। करीम खां बैरे ने उसे हाथ से इशारा किया था कि यहाँ ठहर जा। बैरा मुलाकातियों के औकात पहचान कर बात करता था और हुमाशुमा को इशारों पर टरखाता था। वो एक दरवाजे की उन्नाबी पर्दा उठाकर अंदर चला गया। दीपाली एक कुर्सी के किनारे पर टिक गई, वहां की आराइश को गौर से देखने लगी। इंसानों की जिंदगी में इतना शदीद तफादुल भी मुमकिन है। उसे अब्दुल कादिर कोचवान का शिकस्ता कब्र ऐसा मकान याद आया जो चंद्रकुंज के खंडर शागिर्द पेशे में टाट और टीन के टुकड़ों और बादशाह के बोसीदा चटाइयों की मदद से रहने के काबिल बनाया गया था। उसने अपने उजाड़ चंद्रकुंज का तस्वुर किया जिसके खाली मतब में बाबा उन मरीजों के इंतजार में सब्र से बैठे होंगे जो कभी कभार इस तरफ आ निकलते थे। ढाका शहर के हजारों लाखों नीम तारीख मुफलिस मकान और झोंपड़े जिनमें लालटेने और मट्टी के दिए टिमटिमा रहे थे। दूर गफ्फार गांव में उसका आबाई मकान जो तकरीबन ढह चुका था। ऐसा इफलास, ऐसी वीरानी इस मुल्क में, इस हिंदुस्तान पर तारी है। मगर दफतन एक नए जोश और खुद एतमादी के साथ उठ खड़ी हुई। इनकलाब आने वाला है। इस इनकलाब के लाने वाले हम खुद हैं और हम कामरान होंगे। इस इनकलाब ही की अजमत है जिसकी वजह से वुडलैंड्स के मालिक की बेटी धारे में शामिल हो चुकी है। जवाहरलाल नेहरू भी तो आनंद भवन में परवान चढ़े थे। बैरे ने बाहर आकर पहली बार उससे बात की। मिस साहब पलंग में थी, अब अंदर जाइए। किस तरफ? उसने दरियाफ्त किया। मिस साहब मॉर्निंग रूम में है, इधर। दीपाली के समझ में ना आया, शाम के वक्त अगर मॉर्निंग रूम में है तो उसे इवनिंग रूम क्यों ना कहना चाहिए। खैर, बहरहाल बैरे ने भारी उन्नाबी पर्दा उठाया, वो अंदर गई। पर्दा इसके पीछे बराबर हो गया। अब वो इस बड़े कमरे में खड़ी थी जिसके फ्रांसीसी दरीचे के नजदीक एक काउच पर कुमारी उमा रॉय शॉल ओढ़े, आंखें बंद किए, कुशनों के सहारे नींद दराज थी। अरे, तो ये है उमा देवी? उसे जरा सी मायूसी हुई मगर फौरन उसने अपने आप को समझाया, ये मेरी बूर्जवा रोमानियत है। मैं किसी नॉवेल की हीरोइन की मुतवक्का क्यों थी? उमा देवी एक फालतू रोमानी हीरोइन के बजाय नए हिंदुस्तान की नई औरत है। हमें अपने नेताओं को खामखा ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। आहट सुनकर उमा देवी ने आंखें खोली और नजर उठाकर सामने देखा। बड़े बड़े दरीचों वाले कमरे में शफक की सुहानी रोशनी फैल गई थी। कमरा ऐसा लगता था जैसे बाहर बाग में शामिल हो गया हो। हर शय साकित और मुतहय्यर और मुंतजिर थी। नमस्कार उमा देवी, नमस्कार। आओ आओ, बैठो। दीपाली काउच के मुकाबिल एक कुर्सी पर टिक गई। तब उमर राय ने टिपाई पर से उठाकर ऐनक लगाई और नौवालिद अजनबी लड़की को तीखी गहरी नाकदाना नजरों से देखा। आपकी तबीयत अब कैसी है उमा दीदी? क्या नाम बताया है तुमने? दीपाली सरकार? जी जी। तुम स्कूल में कौन सी क्लास में थी? उमर राय ने ऐनक उतारकर साड़ी के पल्लू से साफ करके दोबारा नाक पर जमाई।
सॉरी, मैं तुमको पहचान नहीं सकी। जी, मैं उमा दीदी, मुझे सुरेंद्र दा ने आपके पास भेजा है। सुरेंद्र मुखर्जी ने। उसने अपने बैग पर हाथ रखकर नीची आवाज में कहा। ओह! उमा देवी चौंक कर उठ बैठी। हाथ बढ़ाकर क्यूपिड और साइकी के सरों पर फैले सब्ज झालरदार शेड वाला लैंप रोशन किया। शफक का उजाला तेज बर्फी रोशनी में डूब गया। अब बाग में परिंदे बसेरा लेने के लिए चहचहा रहे थे। बड़ी सर्दी है, उमा देवी ने शॉल लपेटते हुए कहा। ये खिड़की बंद कर दो। दीपाली ने उठकर फ्रांसीसी दरीचे के सिलसिलेवार पट बंद कर दिए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गई। उमा देवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। तुम कौन हो? दीपाली सरकार। सिर्फ नाम दोहराने से काम नहीं चलेगा। इस नाम के मेरे लिए अभी तक कोई मानी नहीं है। तफसील से बताओ। उमा राय ने झुंझलाकर कहा और उंगलियों से कनपट्टियां दबाई। दीपाली, जो कॉलेज में उमा राय की सख्त दीदी की हिकायतें सुन चुकी थी, इस अंदाजे गुफ्तगू से ज्यादा नहीं घबराई और इत्मीनान से दोबारा मिजाज पुरसी शुरू की। आपकी तबीयत कैसी है उमा दीदी? वो खामोश रही, फिर कहा, कोई पैगाम लाई हो? जी, सुरेंद्र दा मेरा कांटेक्ट है। मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरे बाबा बनोय चंद्र सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपने घर का पता बताया। क्या पैगाम है? उमा देवी ने पूछा और आंखें बंद कर ली। रेहानदा ने आपको खत भिजवाया है। रेहानदा? अब वो चौंक कर फिर सीधी हो बैठी। रेहान का खत है तो इतनी देर से फजूल बातों में वक्त क्यों जाया कर रही हो? लाओ। दीपाली ने बड़े इत्मीनान से बैग खोला। एन उस वक्त उन्नाबी पर्दे को जुम्बिश हुई। सफेद साड़ी में मलबूस एक बावकार मोहम्मद खातून ने अंदर झांका और आवाज दी, हाउ आर यू उमा? आई एम फाइन। उमा ने खासी बेजारी से जवाब दिया, मेरी एक पुरानी शागिर्द आई हुई है, जरा चाय भिजवा दीजिए। अच्छा। लेकिन वापस जाने के बजाय मिसेस राय अंदर आ गई। दीपाली ने ताजीमन खड़े होकर उनको नमस्कार किया। जीती रहो। दीपाली पर सरसरी सी नजर डालकर उन्होंने उमा को फिक्रमंदी से देखा। दवा पी ली? डॉक्टर चटर्जी कह रहे थे कि जब तक मर्ज की तशखीस नहीं हो जाती। कितनी बार कहूँ माँ? उमा ने चिढ़कर मिसेस राय की बात काटी। मुझे कोई मर्ज वर्ज नहीं है, खाली सफर की थकान है। आप सब न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं। मिसेस राय ने इस तल्ख लहजे की परवाह किए बगैर फिर कहा, हम लोग क्लब जा रहे हैं, वक्त पर खाना खा लेना। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मिसेस राय चंद सेकंड तक इसी तरह खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर चली गई। ओह वालिदैन। उमा ने पहली बार मुस्कुराकर दीपाली को देखा। तुम्हारे वालिदैन भी इतने सब्र आजमा है? दीपाली उमा देवी के मिजाज की इस तब्दीली से खुश हुई और हंस पड़ी। अच्छा, उठो और दरवाजा बंद करके अंदर से चटकनी लगा दो। लेकिन अभी तो उमा दी आपने चाय मंगवाई है। अरे हाँ, बहुत समझदार बच्ची हो वाकई। बच्ची? उमा दी, मैं इस अप्रैल में 19 बरस की हो जाऊंगी। सिर्फ 19 बरस। जरा मेरी पुशी माँ से पूछिए, उनको यही गम खाया जा रहा है कि मेरी ब्याह की उम्र निकल गई। दीपाली अपने रौ में कहे गई। उमा उमा दफतन फिर तेवरी पर बल डालकर संजीदा हो गई और सूरत से लिफाफा चाट किया। साय की तरह बेरे ने अंदर आकर चाय की किश्ती मेज पर रखी और वापस चला गया। दीपाली ने चाय बनाई और दरवाजा अंदर से बंद किया। उमा प्याली से एक घूंट भरकर तवील खत पढ़ने में महव हो गई। अपनी प्याली खत्म करके दीपाली कुर्सी से उठी और टहल टहल कर दीवारों पर लगी तस्वीरें देखने लगी। लॉर्ड बायरन, जिनके अक़ब में तूफानी समंदर था और मल्लाह उनकी कश्ती किनारे से बांध रहा था, और वो फातिह क़ुलूब अपनी मगरूर और तवाना मुस्कुराहट के साथ गोया अपने कदमों पर झुकी हुई दुनिया का नजारा करने में मशगूल था। वेनिस और एडवेंस, मिस्टर पिकविक और वो स्याह पोश में मलबूस एक लर्ज़खेज़ औरत जो एक बारिश मुर्दा का बदीदा सर हाथों में लिए चीखें मार रही थी। ये बड़ी भयानक तस्वीरें थी। दीपाली चंद लहजों तक इन तस्वीरों को देखते रहने के बाद जरा खौफजदा सी होकर अपनी कुर्सी पर वापस आ बैठी। उमा देवी खत खत्म करके गहरी फिक्र और परेशानी में मुब्तला आंखें बंद कर चुकी थी। बाहर घुप अंधेरा छा गया था और दरीचे के नजदीक अम्बलतास की डालियां सरसरा रही थी। दूर से सीजर के भौंकने की आवाज आई। उमा देवी ने आंखें खोली और दीपाली को बड़ी सोचती नजरों से देखा। ये किसकी तस्वीर है उमा दी? दीपाली ने पूछा। कौन सी? ये वाली, उसने इशारा किया। नहीं जानती? इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पढ़ती हो या घास खोदती हो? इस डांट से वो वाकई सहम गई। ये
ऑस्कर वाइल्ड की सलोमे है। उमा देवी ने खुशी से कहा, ये क्या कर रही है उमा दी? तुम मुझे बहुत बेवकूफ मालूम होती हो। उमा देवी उठकर बैठ गई। या बेवकूफ हो या बन रही हो, मुझे इतराने वाली चिबल्ली लड़कियां बहुत बुरी मालूम होती हैं। उन्होंने दिल में इजाफा किया और कहा, क्या तुमको नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रही है? मगर इसकी कहानी क्या थी उमा दी? मुझे याद नहीं। मुझे मजहबी असातीर से मुतलक दिलचस्पी नहीं। वो काउच से उठकर खड़ी हुई। तुम मुझसे डेकाडेंट तस्वीर पर गुफ्तगू करने आई हो या कुछ काम करना है? जी उमा दी। दीपाली फिर हंसती। ये लड़की खूबसूरत है और बेवकूफ है, इसलिए खतरनाक साबित हो सकती है। उमा दी ने खत को चौड़ा करके मुट्ठी में भींचा। मगर उसूल मकसद के लिए रिस्क लेने नागुजीर हैं। उसने एक गहरी सांस ली और विंडो उन्होंने एक गहरी सांस ली और विंडो सीट पर जा बैठी। इधर आओ और गौर से जो कुछ मैं कहने वाली हूँ सुनो, उन्होंने दृष्टि से कहा। एकाएक दीपाली को इसी कैफियत में आन दबोचा जो इस पर हॉल में तारी हुई थी। ये मेरी उस्तानी कभी नहीं रही, उम्र में बहुत बड़ी अलबत्ता है, मगर मुझ पर इस तरह हुक्म क्यों चला रही हैं? इसलिए कि रईस ज़ादी हैं? उसने बड़ी बेखौफी से जवाब दिया, जी हाँ उमादी, मगर पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहो। आप इतनी बेतहाशा दौलतमंद हैं, चुपके चुपके तहरीक की माली मदद क्यों नहीं करती? बेवकूफ है, इसलिए निडर और मुंह फट भी है। उमा देवी ने दिल में सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसे जवाब दिया, दीपाली यहाँ आकर बैठो। एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये लोग अभी तक मेरे समाजी पस मंजर को माफ नहीं कर सके, उन्होंने दिल में कहा। तुम्हारे सवाल का सीधा सा जवाब दीपाली ये है कि मैं 3 बरस से लंदन में थी और चंद रोज कबल ढाका वापस पहुंची हूँ और आते ही बीमार पड़ गई। साथियों से मेरा पहला राब्ता इस वक्त तुम्हारे जरिए कायम हुआ है और एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में। चुनाचे गौर से सुनो। ओ, दीपाली ने बेहद नादिम होकर कहा, आई एम सॉरी उमा दीदी। वो शर्म से पानी पानी होती विंडो सीट पर जा बैठी। अब मैं चंद सवाल तुमसे करती हूँ, सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि एक बड़ी खतरनाक मुहिम हमारे सामने है जिसमें बरसों की जेल के अलावा जाने भी जा सकती है। फिर वो चंद लहजों के लिए चुप होकर पेशानी पर उंगलियां फेरती रही। बताइए उमा दी। बहुत जल्द इस इलाके में कम्युनिस्टों की आम गिरफ्तारी शुरू होने वाली है। गिरफ्तारियों के मुतालिक और दूसरे खुफिया अहकाम की खबर लगाने के लिए रेहानुद्दीन अहमद ने लिखा है कि दीपाली सरकार की मदद की जाए। मेरी मेरी मदद? दीपाली हक्का बक्का रह गई। मगर रेहानदा तो मुझे जानते भी नहीं। शायद मेरे नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे वो। और मैं क्या कर सकती हूँ भला? ओ माँ, तुम ये सारा काम किस तरह करोगी? इसकी तफसील रेहान ने मुझे लिख भेजी है। उमा ने लिफाफे पर हाथ रख दिया। पहले ये बताओ, अंग्रेजी बोलनी आती है? जी हाँ। अंग्रेज जब आपस में तेज तेज बोले तो समझ लोगी? जी हाँ। मिस जिंग्स और मिस हेडले हमको अंग्रेजी पढ़ाती हैं, इसलिए आदत हो गई है। गुड। हिम्मत है? जी हाँ, काफी हिम्मत है। अभी तुम यहाँ आई तो तुमको किस किस ने देखा? बेरे और मेरी वालदा के अलावा एक कांस्टेबल और एक चपरासी हूँ। मेरे मामा को पहचान सकती हो? शायद वही बाहर टहल रहे थे एक अंग्रेज के साथ। हाँ, स्पेशल आर्म कांस्टेबलरी वाला क्रिस्टोफर हेग भी इनसे मिलने आया हुआ है। लो ये खत पढ़ो, बहुत गौर से पढ़ना। दीपाली ने उमा के हाथ से खत लिया और पढ़ने में मसरूफ हो गई। उमा देवी दरीचे से बाहर देखने लगी। बाग पर जाड़ों की धुंध छा चुकी थी। दीपाली ने खत विंडो सीट पर रख दिया और चुपकी बैठी रही। उमा ने मुड़कर उस पर नजर डाली। मुझे खुद ताज्जुब है कि एक नातजुर्बेकार और कमसिन लड़की पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रेहान ने किस तरह डाल दी। रेहान के इस खत से जाहिर है कि वो तुमको अच्छी तरह जानता है और उसे यकीन है कि सिर्फ तुम ही ये काम बआसानी कर सकती हो। मगर उमा दी, रेहान दा मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मैंने तो आज तक उनकी शक्ल क्या तस्वीर भी नहीं देखी। तुमको मुझसे झूठ बोलने की कतई जरूरत नहीं है। उमा दी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। रेहानदा को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उमा फिर झल्ला गई। तो मुझे सिखलाओगी कि अंडरग्राउंड काम किस तरह किया जाए, या रेहान किस तरह की हिदायत किसको दे? मैं रेहान को बहुत करीब से जानती हूँ। ये भी मत सोच बैठना कि वो कोई रोमांटिक हीरो है। वो मैं जानती हूँ कि सारे बंगाल में कॉलेज की लड़कियां बहुत दिनों से इस पर जहर खा रही हैं। खैर, तो याद रखो कि वो रोमांटिक नहीं है, बेहद प्रैक्टिकल और इंतहाई समझदार इंसान है। वो कोई ड्रामा नहीं खेल रहा है।
2 مرتبہ اس کے عزیز دوست اس کو شدید دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے وہ بے انتہا محتاط ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود اس نے تم پر بھروسہ کیا۔ سارے بنگال کی نوجوان لڑکیاں، انہوں نے سپاٹ مضبوط آواز میں دہرایا، جہان الدین احمد پر عاشق ہیں، مگر اس کو جانتی صرف میں ہوں، صرف میں اس کی رفیق اور دوست ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں مجھ سے جونیئر تھا، مگر لندن میں ہم دونوں ایک ہی کالج میں تھے، اکٹھے ہم نے وہاں کی تحریک میں کام کیا۔ وہ رپورٹر کی حیثیت سے اسپین بھی گیا۔ مجھے یہی افسوس مرتے دم تک رہے گا کہ میں محاذ پر نہ جا سکی۔ خیر، تو اس نے لکھا ہے کہ تم سیدھی اور قابل اعتماد ہو۔ ریحان انسان کو خوب پہچانتا ہے، پہلی نظر میں آدمی کو پہچان لیتا ہے۔ امید ہے کہ اس نے تم کو پہچاننے میں غلطی نہ کی ہو۔ مگر وہ تو مجھے کبھی، دیپالی نے کہنا شروع کیا، پھر ڈر کر چپ ہو گئی۔ وہ تم کو پہچان سکتا ہے، مگر یاد رکھو تمہارا اسے پہچاننا قطعی ضرورت نہیں۔ اما دیوی نے بات ختم کی۔ کمرے کے ریشمی پردے آبشاروں کی طرح سرسرانے لگے۔ دفتن دیپالی کو بڑا بے تکا سا خیال آیا، اما دی کے پاس بھی بالوچک کوٹے دار ساڑیاں ہوں گی، ایک سے ایک نایاب۔ ذہن کیا کیا بھٹکتا ہے، اور میں ایک پرخطر مہم پر جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ اما کی آواز دور سے اس کے کان میں آئی۔ کلاس کی بیک گراؤنڈ؟ ہاں، مڈل کلاس۔ اما دیوی نے غور سے سننا شروع کیا، گویا اسپتال میں کیس ہسٹری سن رہی ہیں۔ تم نے کیا عمر بتائی تھی؟ 19 سال، اور اب تک سیکنڈ ایئر میں ہوں، دیپالی نے تعصب سے کہا۔ وجہ؟ میں 12 سال کی تھی جب ماں مر گئی، ان کو کینسر ہو گیا تھا، بابا پٹنہ لے کر گئے، وہاں اسپتال میں مر گئی۔ میں سب سے بڑی تھی، تینوں بھائی چھوٹے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں کہے جاؤ۔ اما دیوی کشنوں پر کوہنیاں رکھ کر غور سے سنتی رہی۔ بابا ماں پر عاشق تھے، ان کے مرنے کے بعد بجھ کے رہ گئے۔ پور بین۔ یکلخ دیپالی نے اما پر نظر ڈالی، اور اسے خیال آیا بابا کی بقیہ عمر بھی اسی طرح تنہا اور اداس گزر جائے گی۔ کاش انہیں اما دی جیسی سمجھدار اور درد مند عورت کی رفاقت میسر ہو سکتی۔ پھر اس نے بے ساختہ بڑے فخر اور پیار سے کہا، میرے بابا بہت خوبصورت ہے، دکھوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، مگر اب بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور میرے کاکا تو بابا سے بھی زیادہ۔ پھر اس کی آواز رند گئی۔ اتنی جذباتیت سے کہا نہیں چلے گا دیپالی سرکار۔ اما رائے نے درستی سے کہا، تمہارے کاکا کو کیا ہوا؟ پھانسی۔ دیپالی نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اوہ ہم سوری۔ اما دیوی نے آہستہ سے کہا، کیا نام تھا تمہارے چاچا کا؟ دنیش چندر سرکار۔ گڈ گاڈ! اما دیوی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تم دنیش چندر سرکار کی بھتیجی ہو؟ جی ہاں، وہ بابا کے اکلوتے چھوٹے بھائی تھے۔ جب سن 31 میں ماں ریڈیم اسپتال میں تھی، تب کاکا کو دہشت پسندوں کے اس مشہور کیس میں پکڑ لیا گیا۔ بابا نے پٹنے سے غفار گاؤں جا کر ساری آبائی کھیتی بیاڑی بیچ کھوج پٹنے کا ایک بڑا بیرسٹر کھڑا کیا۔ اسے یاد آیا بابا کہتے تھے کہ وہ شری پرتوش کمار رائے کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی فیس زیادہ تھی۔ مقدمہ چلتا رہا، مگر بیرسٹر کاکا کو نہ بچا سکا اور ان کو پھانسی ہو گئی۔ جس سال ماں مری ہیں اس کے 6 مہینے بعد ہی کاکا کو پھانسی ہو گئی۔ تم کو یاد ہے؟ خوب اچھی طرح یاد ہے۔ 6 سال پہلے ہی کی تو بات ہے۔ دیپالی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ کمرے کا کلاک ٹک ٹک کرتا رہا۔ چند لمحوں بعد دیپالی نے کہا، اما دی، بعض دفعہ صبح منہ اندھیرے میری آنکھ کھل جاتی ہے، جب ابھی پوری طرح اجالا نہیں پھیلتا، اور پلنگ پر پڑے پڑے کھڑکی سے باہر اندھیرے آسمان کو دیکھ کر سوچتی رہتی ہوں، بالکل ایسے ہی وقت میں پاؤں پھٹنے کے وقت کاکا انقلاب اور ہندوستان کی آزادی کے نعرے لگاتے تختے پر چڑھ گئے تھے، اور میں خوب روتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاکا اور ان کے ہزاروں ساتھیوں کا خون رائیگاں نہ ہونے دوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سوئس کاٹیج کی شکل کا کلاک ٹک ٹک کرتا رہا۔ اب رات کے 9:45 بج رہے تھے۔ دیپالی نے وقت پر نظر ڈالی اور جلدی جلدی کہنا شروع کیا، کاکا کی شہادت کے بعد بابا کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ اگر ہم بچوں کا بکھیڑا نہ ہوتا تو وہ شاید سنیاس لے لیتے، مگر وہ مذہبی بھی نہیں ہے۔ وہ کانگریس میں شامل تھے اور جیل بھی کاٹ چکے تھے، مگر لاڈلے بھائی کی موت کے بعد ان کو ایک عجیب طرح کا ریاکشن ہو گیا۔ سیاست سے نفرت ہو گئی؟ تقریباً۔ اب وہ دن بھر چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، غریبوں کا مفت علاج کرتے پھرتے ہیں، پریکٹس نہیں چلتی،
बस इतना कमा लेते हैं कि घर चल जाए। तुम अभी खेती बाड़ी की क्या बात कर रही थी? गफ्फार गांव के नजदीक हमारे यहाँ मुगलों की दी हुई जमींदारी थी, वो बाबा के पुरखों ने नाच गाने और शराब पीने में उड़ा दी। इस गुस्से में कि नौ दौलतें बनियों के आगे नहीं झुकेंगे। फ्यूडल डेकेडेंस जो 19वीं सदी के बरतानवी बुर्जुआ निजाम से टकराकर हार गया। उमर राय ने सर हिलाकर कहा। दीपाली ने जरा आंखें फैलाकर उन्हें देखा। अब तुम्हारे कुनबे में कौन कौन बाकी है? थोड़े से रिश्तेदार हैं, वो गफ्फार गांव में छोटी मोटी सरकारी मुलाजमतें करते हैं। बाबा के एक चचाजाद भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं। चंद साल हुए वो ट्रिनिडाड हिजरत कर गए, वहां हजारों कमा रहे हैं। बस और कोई नहीं। ठाकुर माँ का पिछले साल इंतकाल हो गया था। मेरी माँ का मैका सराजगंज में है, वो भी मुलाजमत पेशा लोग हैं। और क्या बताऊं, हाँ, ये चंद्रकुंज हमारी कोठी कुनबे की खुशहाली के जमाने में डॉक्टर ठाकुरदा ने बनवाई थी। ठाकुरदा की जिंदगी ही में बाबा और काका कौमी तहरीक में शामिल होकर जेल यात्रा के लिए चले गए थे। इस जमाने में हमारे यहाँ ऐसी गुर्बत चाहिए कि बाज दफा रात को मिट्टी का तेल खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। सिर्फ इसी उम्मीद ने हमको जिंदा रखा कि अंग्रेज से छुटकारा मिलने के बाद देश के इन सारे अंधेरे घरों में उजाला हो जाएगा। ऐसा जरूर होगा दीपाली, ऐसा जरूर होगा। और उमा राय ने आहिस्ता से कहा, तुम मायूसी का शिकार कभी नहीं होना। मैं मायूस बिल्कुल नहीं हूँ उमा दी, दीपाली ने दफतन हंसकर कहा। तुमने दोबारा पढ़ाई कैसे शुरू की? बाबा की एक ही सगी बहन है, उम्र में उनसे बहुत बड़ी, 4 साल हुए वो बेवा हो गई। उनके शौहर फरीदपुर में वकालत करते थे। उनके इंतकाल के बाद खुशी माँ हमारे यहाँ आ गई। वो लावलद है, उन्होंने आकर घर संभाल लिया, तो मैंने हाई स्कूल पास किया और कॉलेज में दाखिल हो गई। साथ ही अब्बासुद्दीन अहमद के यहाँ जाकर संगीत भी सीखती रही। मैं बाबा की मदद के लिए डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, मगर बाबा जानते हैं कि डॉक्टरी की तालीम में मेरा जी नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने साइंस नहीं लेने दिया। अब इस जुलाई में वो मुझे शांति निकेतन भेज रही। उनके दोस्त प्रोफेसर मुर्तजा हुसैन का भी सख्त इसरार है कि मैं शांति निकेतन चली जाऊं। दीपाली ने फिर क्लॉक की तरफ नजर डाली। तहरीक में किस तरह शामिल हुई? उमा राय के सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। दीपाली फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वही स्कूल गर्ल्स गिगल्स, उमा राय ने गुस्से से कहा। दीपाली ने गले पर हाथ रखकर हंसी रोकी। इसका किस्सा बहुत दिलचस्प है उमा दी। एक रोज शाम के वक्त दफतन उमर राय ने इसकी बात काटी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे काका अगर जिंदा रह जाते तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मौर्रिख बनते? जी हाँ, मैंने उनकी किताब कई बार पढ़ी है, मगर समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं कि अभी मेरे समझने के लिए वो मौजू बहुत ठोस है। बंगाल की इक्तिसादी तारीख। तुम तहरीक में किस तरह शामिल हुई? उमा देवी ने सवाल दोहराया। पिछले साल में एक रोज शाम को बरामदे में उकताई हुई खड़ी अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी, जो रात के खाने से जरा कबल फुटबॉल खेल कर लौटते हैं। खुशीमा रसोई में थी और बाबा मतब बंद करके नहाने के लिए गुस्ल खाने में जा चुके थे। इतने में बरामदे में से क्या देखती हूँ, एक मुसलमान फकीर फाटक पर खड़ा है, एक तारा लिए। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए उसने झन से एक तारा छेड़ा और बड़ी दिलदोज आवाज में बाउल गाना शुरू कर दिया। खुशी माँ फकीरों और सन्यासियों की को बड़ी अकीदत से देती दिलाती रहती हैं, इसलिए मैंने उसे आवाज दी कि पिछवाड़े आंगन के देवरी पर चला जाए। मगर मेरी बात सुनकर वो झपाक से बरामदे में आ गया और कहने लगा कि डॉक्टर सरकार से मिलना चाहता है। मैं अभी कोई जवाब भी नहीं देने पाई थी कि इसकी नजर अंदर बैठक खाने में लगी काका की बड़ी तस्वीर पर पड़ गई और उसने जल्दी से कहा कि उसे इस तस्वीर की मुद्दतों से तलाश थी। और मेरी घबराहट और एहतजाज की मुतलक परवाह किए बगैर झट से कमरे में घुस गया और दीवार के पास जाकर बड़ी महवियत से पोर्ट्रेट को देखने लगा। मैं हड़बड़ाकर अंदर गई तो उसने पूछा, इस तस्वीर की एक कॉपी मिल सकती है? फिर बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया और अपने झोले में से कुछ कागजात निकाले और चारों तरफ देखकर बोला, तुम कौन हो? दिनेश बाबू की लड़की हो? मैं इनकी भतीजी हूँ, उनकी शादी नहीं हुई, मैंने कहा। तो कहने लगा, अच्छा, अपने बाबा को बुलाओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम बहुत डर गई और पिछले बरामदे में जाकर बाबा को आवाज दी, बाबा जल्दी आइए, एक अजीब सा फकीर आकर बैठक खाने में बैठ गया है, जल्दी आइए। बाबा तौलिया कंधे पर डाले जल्दी से बाहर निकले और कमरे में गए
تو وہ فقیر فوراً کھڑا ہو گیا اور چپکے ان سے باتیں کرنے لگا. بابا اس سے دیکھتے رہے، پھر اداسی سے مسکرا دیے. میں دروازے میں سے جھانک رہی تھی. انہوں نے مجھ کو آواز دی کہ چائے بناؤ. میں چائے بنا کر لے گئی. اب وہ اور بابا پرانے دوستوں کی طرح صوفے پر بیٹھے باتوں میں منہمک تھے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے اپنا نام نور الرحمان میاں بتایا اور کہنے لگا کہ 22 سال میں اس کا تکیہ ہے. جب میں اس کا مطلب نہ سمجھی تو ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ وہ ایک بنگالی ویکلی کے ایڈیٹر ہے اور کاکا کے متعلق خاص نمبر نکال رہا ہے اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے. کاکا کے نجی حالات، ان کے پرانے مسودے، جیل سے لکھے ہوئے خط، پرانی تصویریں، یہی سب. مجھے اس کی جھاڑ جھنکار داڑھی پر بڑی ہنسی آئی کہ ایڈیٹر لوگ تو باؤل فقیروں کا حلیہ بنا کر ایک تارا نہیں بجاتے پھرتے. پھر کیا ہوا؟ ہما نے بڑے غور سے یہ داستان سن رہی تھی سوال کیا. تو بابا نے اس سے کہا کہ وہ ساری چیزیں بکسوں میں سے تلاش کر کے اس کے لیے نکال رکھیں گے اور 2 دن بعد آنے کے لیے کہا. اتنے میں میرے تینوں بھائی آ گئے اور ایک عجیب سے مہمان کو اندر بیٹھا دیکھ کر کھڑکی میں سے جھانکنے لگے. تو فقیر نے یعنی نور الرحمان میاں نے مجھ سے کہا کہ میں دروازہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرا دوں. میں نے ایسا ہی کیا اور بچوں کو بھگانے کے لیے باہر لے گئی. اتنی دیر میں نور الرحمان میاں یعنی باؤل فقیر بھی ایک تارا بجاتا باہر آ کر جھپاک سے پھاٹک تک پہنچ گیا. ہمارے برآمدے اور پھاٹک کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے. 2 دن بعد وہ کاغذات اور تصویریں لینے کے لیے اسی وقت اندھیرے پڑے آیا. بابا کو کسی مریض کو دیکھنے کے لیے باہر جانا پڑا تھا اور وہ ساری چیزیں میرے حوالے کر گئے تھے. فقیر پھر بڑی بے تکلفی سے بیٹھک خانے میں آ گیا. عارف کا نمبر ہے؟ ہاں بس ختم ہو رہا ہے. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے. صوفے پر بیٹھ کر وہ مجھے اسی طرح دیکھتا رہا گویا بہت محظوظ ہو رہا ہو. اتنا قصہ سنا کر دیپالی پھر کھلا کر ہنس پڑی. جی میرے خیال سے حضرت نقوی صاحبہ نے اپنا جو پارٹ ہے وہ پورا پڑھ دیا ہے. اب عارف نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ جو بقیہ حصہ ہے وہ پیش فرمائیں. جی ہاں عارف کہاں گئے؟ عارف سر آپ انمیوٹ کر لیجئے خود کو, آپ میوٹڈ ہیں سر. ہاں تھوڑا اس قدر ہستی کیوں ہو؟ ہما نے ناگواری سے کہا. وہ بھول چکی تھی کہ اس عمر میں بات بات ہنسی کے فبارے چھوٹتے ہیں. سوری ہما دی, تم نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں پھر بھی اتنی مسرور اور بشاش ہو. ہما کے لہجے میں رشک کی تلخی کے علاوہ بڑی عجیب سی آزردگی تھی جو دیپالی نے محسوس نہیں کی. وہ اپنی بشاشت پر نادم نظر آنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے بابا کا دیا ہوا بڑا فائل اس کے حوالے کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے جو کچھ کاکا کے بارے میں یاد ہو اسے بتاؤں. میں نے کاکا کا ذکر کیا تو ایک دم رونے لگی. وہ بہت گھبرا گیا. پھر اس نے جلدی جلدی نوٹ لیے اور اپنے رسالے میں میری دلچسپی دیکھ کر اس نے کہا کہ اگلے مہینے سے پرانا پلٹن کے فلاں مکان میں ایک اسٹڈی سرکل قائم ہو رہا ہے. میں اس میں ضرور جایا کروں. میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک باؤل گیت سکھا دے کیونکہ میں نے عباس دا سے بہت سے باؤل گیت سیکھے ہیں مگر یہ والا باؤل جو وہ گا رہا تھا میں نے کبھی نہیں سنا. اس نے کہا آج تو دیر ہو جائے گی, اگر میں اجازت دوں تو وہ کل شام کو اسی وقت آ سکتا ہے. میں بے حد خوش ہوئی. چنانچہ وہ تیسرے روز بھی آیا. ہما دیوی نے آنکھیں بند کر کے سپاٹ آواز میں کہا جی ہاں ہما دی, اور میں نے حسب معمول جلدی جلدی دروازے بند کیے اور پردے گرا دیے. مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. اس نے مجھے باؤل گیت سکھایا اور مجھ سے بھی 2-3 گانے سنے اور کہنے لگا کہ وہ ریڈیو پر ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے تو میرے گانے ضرور سنتا ہے. بہت ہی سویٹ فقیر تھا ہما دی. میرا مطلب ہے فقیر نہیں, نور الرحمان میاں. بابا اتفاق سے اس روز بھی باہر گئے ہوئے تھے کیونکہ ان کے مریض کی حالت خطرناک ہو چکی تھی. خیر جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کو بتایا. وہ اچانک ایک دم اداس ہو گئے
اور کہنے لگے دیپالی اپنے عزیزت جان بھائی کا بلیدان دے چکا ہوں، اب تم اس خطرناک راستے پر نہیں چلو گی۔ میں نے دل میں کہا ماں مجھے معاف کر دینا، میں بابا سے جھوٹ بول رہی ہوں، اور میں نے بڑی صفائی سے جواب دیا کہ میں اس راستے پر ہرگز نہیں چلوں گی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد نور الرحمان میاں ایک مرتبہ اور آئے، رات کے وقت، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ انہوں نے جاتے جاتے مجھے ایک مرشدی گان اور ایک ودیاپتی کا گیت بھی سکھا دیا جو میتھلی میں ہے۔ دیدی میں اگلے مہینے بابا کے ساتھ کلکتے جاؤں گی اپنے گانے ریکارڈ کرنے، وہاں وہ مرشدی گان اور ودیاپتی کا گیت بھی ریکارڈ کراؤں گی، آپ کو سناتی، مگر اب بہت دیر ہو جائے گی۔ او ماں 10 بج گئے، بہت خوب، مما دیوی نے کچھ اور سوچتے ہوئے بے دھیانی سے جواب دیا۔ مگر وہ رسالہ تو شائع ہوا نہیں، اور نور الرحمان میاں بھی غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پرانا پلٹن اسٹڈی سرکل میں جانے لگی، وہاں نور الرحمان میاں کبھی نظر نہیں آئے، مگر دوسرے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ جب میں بابا سے کہہ کر جاتی تھی کہ روزی کے گھر جا رہی ہوں، اور میں اور روزی سیدھے پہنچتے تھے پارٹی آفس۔ جب میں ہمدرد کی حیثیت سے تحریک میں ہوں، اور تھوڑا بہت کام جو مجھ میں بن پڑتا ہے کرتی ہوں۔ پچھلے مہینے سریندر دا نے تشویشناک خبر دی کہ اس غیر قانونی رسالے اور اس کے پریس پر چھاپا مار کر پولیس نے سارے اسٹاک پر قبضہ کر لیا، اور ریحان دا اور اس کے ساتھی راتوں رات اپنے خفیہ مستقر سے فرار ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں فوری 2000 روپے کی ضرورت ہے۔ روپیہ فوراً فراہم کیا گیا، اس میں 500 کی کمی پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے اپنی ماں کی چھوڑی ہوئی بالوچر بوٹے دار ساڑیاں بکوا دی۔ اب ریحان دا نے جانے کہاں سے گاؤں میں جا کر نیا ہینڈ پریس لگا لیا ہے، اور کسانوں کی تنظیم کے لیے پرچے اور پمفلٹ چھاپ رہے ہیں۔ اب جا کر وہ کاکا والا نمبر بھی شائع ہو جائے گا۔ مگر دیدی مجھے تعجب تو یہی ہے کہ ریحان دا مجھ سے آج تک نہیں ملے، انہوں نے آپ کو یہ کیسے لکھا ہے کہ مجھ سے اچھی طرح واقف ہے، اور اتنی ذمہ داری کا کام آج میرے اوپر ڈال دیا، کمال ہے۔ ہما نے بے حد اکتاہٹ کے ساتھ فلم اسکرین پر نیم دراد ہو کر کروٹ بدلی، اور چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد بیزاری سے کہا دیپالی سرکار، تم 1 برس سے انڈر گراؤنڈ کے لیے کام کر رہی ہو، اور تم کو یہ نہیں پتا کہ انڈر گراؤنڈ کے لیڈر طرح طرح کے بیس بدلتے رہتے ہیں۔ وہ مسلمان بزرگ جنہوں نے تم سے خلوص بڑھایا، ہما کی آواز پر اب شاید تھکان غالب تھی، ریحان الدین احمد تھے۔ او ماں، دیپالی گمسم سی رہ گئی۔ چند لمحوں تک بالکل حواس باختہ رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا لیکن انہوں نے تو اپنا نام نور الرحمان بتلایا تھا۔ اکثر کامریڈ موقع پڑنے پر باری باری ایک فرضی نور الرحمان میاں بنتے رہتے ہیں۔ او ماں، دیپالی مزید کچھ نہ کہہ سکی، اسے لگا جیسے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ہما نے کروٹ بدلی، بڑے دھیان سے اس کی صورت دیکھی، اور خستہ سی انگڑائی لے کر کھڑی ہوئی، اور دفتن کاروباری اور کرت آواز میں پوچھا تم نے اپنی اس ہمراز سہیلی کا کیا نام بتایا جو تمہارے ساتھ تحریک میں شامل ہو گئی؟ روزی بینرجی، قابل اعتماد ہے، بے حد قابل اعتماد ہے، ریحان دا اس کے متعلق جانتے ہیں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے یہ اسکیم بنا کر آپ کو بھیجی ہے۔ اچھا آئینے کے سامنے جاؤ، دیپالی نے تعمیل حکم کی۔ ہما رائے نے سر نے اڑا کر اس کے سراپا کا جائزہ لیا۔ اب اپنے میمن سنگھ کے دیہاتی لہجے میں بولو تو، میں شام کو تمہیں سب سمجھا چکی ہوں۔ ریحان نے لکھا ہے کہ تم بہت بڑھیا ایکٹریس ہو، یہ مہم کامیابی سے سر کر لو۔ وہ چپ رہی۔ کوئی تعجب نہیں کہ باب الفقیر نے کسی اور بھیس میں جا کر اس کے کالج کے ڈرامے بھی دیکھ لیا۔ آئینے میں اس نے دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ کیا نام ہے؟ ہما رائے نے اسٹیج ڈائریکٹر کی طرح ٹپٹ کر دریافت کیا۔ جی ہم کلثوم بی بی۔ کہاں سے آئی ہو؟ جی میمن سنگھ ضلع تھے۔ سرٹیفکیٹ ہیں؟ جی نہیں، ہمارے خالو نواب صاحب بوگرا کے خانسامہ ہیں، انہوں نے بھیجا ہے۔ شاباش، مگر نواب صاحب بوگرا نہ کہہ دینا، آفت آ جائے گی، ہما رائے نے دفتن ہنس کر کہا۔
سوری کچھ اور سوچ لوں گی, آگے پوچھیے. بس ٹھیک ہے, ریحان نے غلط نہیں کہا. ہاں, اور برقع کل حاصل کر لوں گی عبد القادر کی بیوی سے. عبد القادر کون؟ گاڑی والا, ہمارا کوچوان نہیں. ہماری گاڑی تو کب کی ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہے. بابا نے اسے ہمارا شاگرد پیشہ دے رکھا ہے. مجھے کہیں جانا ہو تو بڑے خیال سے لاتا لے جاتا ہے. جالی گڈ, فائن. اوہو, بہت دیر ہو گئی. بابا سے کیا کہہ کر آئی تھی؟ بابا روزی اور جہاں کا آرا کے گھر سے میرے دیر سے لوٹنے پر کچھ نہیں کہتے. وہ ہمیشہ وہاں کا ملازم مجھے گھر پہنچا آتا ہے. ڈھاکے میں میرے یہی 2 عزیز سہیلیاں ہیں. ہمادی, میں ان کے علاوہ اور کسی کے گھر نہیں جاتا. رائٹ. ہما نے برقی گھنٹی کا سوئچ دبایا. یہ بھی اچھا ہوا کہ یہاں سب لوگ اس وقت کلب گئے ہوئے ہیں. سیزر نے بند دروازے پر دستک دی. ہما دیوی نے آگے بڑھ کر چٹکنی کھولی اور جھک کر سیزر سے باتیں کرنے لگی. پیرا آیا. ڈرائیور سے کہو. ٹھہرو, کون سی موٹر ہے؟ میم صاحب کی. اچھا, گوپال سے کہو برساتی میں لگا دے, جلدی, ایک دم. سلومے کی تصویر پر غیر ارادی طور سے ایک اچٹی ہوئی نظر ڈال کر دیپالی ہما کے ساتھ مارننگ روم سے باہر آئی. ہال کے دروازے پر پہنچ کر ہما رائے نے کہا, موٹر اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر رکوانا. پھر انہوں نے دیپالی کی پیٹھ تھپک کر کامیابی کی امید ظاہر کی اور سر جھکائے گیلری میں چلی گئی. دیپالی برآمدے میں نکلی اور برساتی میں اتر کر موٹر میں بیٹھ گئی. موٹر ایک جھونک کے ساتھ طویل ڈرائیو کا چکر کاٹ کر پھاٹک پر پہنچی. اب اس لمحے میں اپنے نئی ذمہ داری کی میت میں بالکل تنہا ہوں, اس نے سوچا. موٹر تیزی سے رمنا کی چوڑی سنسان سڑک پر آئی. روشن ووڈ لینڈز کے اچانک اندھیرے میں ڈوب گیا. دیپالی نے آگے جھک کر ڈرائیور سے کہا, ذرا مشن کمپاؤنڈ کی طرف ہوتے چل. ریورڈ پال میتھیو بینرجی. مشن کمپاؤنڈ کے دیسی گرجا گھر کے اندر کرسمس کی تیاری کے سلسلے میں تیز روشنی ہو رہی تھی. بڑے دالان میں بڑے دن میں صرف 4 روز رہ گئے. کمپاؤنڈ میں سخت گہما گہمی اور رونق تھی. کرسمس ویک کے دوران دیسی مشنریوں کے سالانہ کانفرنس منعقد ہونے والی تھی, جس میں شرکت کے لیے الہ آباد, سیتا پور, آگرہ, شاہجہاں پور, لدھیانہ, امبالہ اور لاہور اور دوسری بڑی مشنری مراکز کے نمائندہ مبلغین ڈھاکے آن پہنچے تھے اور کمپاؤنڈ میں لگے خیموں میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس وقت گرجا گھر میں نمائندوں کی ٹولیاں اپنے اپنے کرسمس کیرلز کی مشق میں جٹی تھی. ڈھاکے مشن کمپاؤنڈ کے انچارج ریورڈ پال میتھیو موہن بینرجی گرجا گھر کے اندر اپنے دفتر میں بیٹھے دوات میں نب ڈبو کر کرسمس کا واز لکھنے میں مصروف. گرجا کے حکم میں ان کا مکان جو لیلی کاٹیج کہلاتا تھا, غباروں, کاغذوں, ربنوں اور مصنوعی ستاروں سے سجایا جا رہا تھا. مسز بنرجی کچن میں فرش پر بیٹھی کرسمس کیک اور کرسمس پڈنگ کے لیے خشک میوہ صاف کرنے میں منہمک تھی. باہر باغ میں بادشاہ کے صاحبان کے نیچے کمپاؤنڈ کی عورتیں اور لڑکے بالے سب مل کر منا سا استبل تیار کرنے میں لگے تھے. ولادت مسیح کے ٹیبلوں کے لیے حضرت مریم, سینٹ جوزف, چرواہوں اور بیل گاڑیوں کی منی مورتیاں سواری جا رہی تھیں. ربر کا ببوا یسوع مسیح بڑے احتیاط سے بھوسے کے ننے سے ڈھیر پر رکھ دیا گیا تھا. اچانک گرجا کے ہال میں لدھیانہ مشن کی ٹولی نے اونچی باریک آواز میں ایک پنجابی حمد شروع کر دی. رب خداوند بادشاہ او جلال دا بادشاہ اے خداوند اپنی راہ اپنے بندے نو دکھا جلد. پادری بینرجی نے اپنے دفتر میں واز لکھتے لکھتے قلم ایک طرف رکھ دیا اور اینک ماتھے پر چڑھا کر چھت کو دیکھنے لگے. الماریوں میں مشن کے رجسٹر اور موٹی موٹی کتابیں رکھی تھی. سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سیاہ سلیب آویزاں تھی. میز پر پھولوں سے بھرا گلدان رکھا تھا. باہر سے گانے اور ہارمونیم اور بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی. بڑا پرسکون اور سہانا وقت تھا. خدا کے خوف سے ہر وقت ڈرنے والے
نیک دل پادری بینرجی نے آنکھیں بند کی اور زندگی کی نعمتوں کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اٹھ کر الماری میں سے ایک رجسٹر نکالا اور واز کے کاغذات ایک طرف رکھ کر مشنری کانفرنس میں پیش کرنے کے لیے رپورٹ مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ پچھلے چند برسوں میں بپتسمہ لینے والوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی تھی، بہت عرصے سے قحط نہیں پڑا تھا اور ہندو تجدیدیت اور مسلم تجدیدیت نے الگ ادھم مچا رکھی تھی۔ مسلمان تو خیر یوں بھی شاذ و نادر ہی عیسائی ہوتے تھے، یہ بڑی اٹیلی اور خود پسند قوم تھی۔ پچھلی صدی میں سری رام پور مشن نے کلکتے میں بڑا عہد آفری کام کیا تھا۔ وہ جگادری دھن کے پکے عظیم مشنریوں کا دور تھا۔ بشپ ریجنالڈ ہیبر، ولیم ییٹس کیری اور مارشل مین، ان لوگوں نے دیش کی کتنی خدمت کی، پریس کھولے، کتابیں چھاپی، تعلیم پھیلائی۔ جواں برگ بشپ ہیبر پادری بینرجی کا محبوب کردار تھا۔ وہ انگلستان سے آیا ہوا روحوں کا جیالہ رکھوالا جو اسی سنہرے بنگال کی دھرتی پر گھوما تھا۔ رجسٹر کی ورق گردانی کرتے ہوئے پادری بینرجی کو دفتن خیال آیا کہ وہ کرسمس کے واز میں بشپ ہیبر کی مختصر لیکن درخشندہ زندگی کی مثال پیش کرے۔ انہوں نے بنگال میں تحریر شدہ اپنے واز کے کاغذات بنگلہ میں تحریر شدہ اپنے واز کے کاغذات اپنی طرف سرکا کر دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ وہ مبارک زمانہ جب آج سے 125 سال قبل مادر کلیسا کا لاڈلا سپوت بنفس نفیس ڈھاکے آیا تھا۔ وہ جوان سال خوبصورت پادری شاعر پدما کے کنارے ٹہل کر میرے بچوں تمہاری روحانی نجات کی دعائیں مانگتا تھا اور تمہارے غم میں گھلتا تھا۔ پادری بینرجی نے اٹھ کر ایک اونچی الماری میں سے ہیروز آف اور انڈین امپائر نکالی، بشپ ہیبر کا باب کھولا اور اس شاعر پادری کی تحریر کا ایک اقتباس پڑھنے لگا۔ دریا کے کنارے سے بندھی میری ناؤ، رات میں مہکنے والے پھول، تاڑ کے پتوں کی مدھم سرسراہٹ، کوئل کی پکار، بانس کے تاریک جنگلوں میں جگمگاتے جگنو، عظیم دریا کی سطح پر منعکس استوائی چاند، اور میں نے محسوس کیا کہ اس دیش میں موجود ہونا بہت خوب ہے۔ پادری بینرجی نے ورق الٹا اور ان کی بشپ ہیبر کی ایک نظم پر نظر پڑی اپنی بیوی سے، اور تم میرے ساتھ ہو، تم سرسبز بنگال کے آنند کانن میں، شام کا اندھیرا بڑی تیزی سے چھا جائے۔ پادری بینرجی نے کتاب ایک طرف سرکا دی اور بھووں پر انگلیاں رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ بشپ ہیبر کو بھول کر وہ یکایک دور شمال کے رنگ پور ضلع میں اپنے دور افتادہ گاؤں میں پہنچ گئے، جہاں بانس کے جھنڈ میں چھپی کالی کے مندر کے پیچھے کوئلیں چلا رہی تھی، اور ان کی پڑوسن اور محبوبہ شونا ان کی ماں کے ساتھ پوجا کے لیے مندر آئی ہوئی تھی۔ وہ سامنے سے دریا پر اپنے نوکے میں چھپے اس کے منتظر تھے۔ وہ وقت اور یہ آج کی رات، یہ مطمئن بڑھاپا، یہ محفوظ خانہ خدا، سکون قلب، انہوں نے پرانا خواب جھٹک کر اپنی ماں کو یاد کی، نجات جس کی قسمت میں نہ تھی۔ ماں، تو بت پرستی کی گمراہی میں مبتلا ہی دوسری دنیا میں چلی گئی، اب تیری روح اس اندھیرے میں جانے کہاں ہوگی، یہ سب کیا ہے؟ اسرار الہی۔ پادری بینرجی پھر کام کی طرف متوجہ ہوئے، مگر سرمن کے الفاظ اور سالانہ رپورٹ کے علاوہ شمار میں ان کا دل نہ لگا، اعداد و شمار میں ان کا دل نہ لگا۔ روحوں کے اعداد و شمار، نجات یافتہ روحیں، گمشدہ روحیں، انہوں نے رجسٹر ڈور سے بند کیا اور قریب کی الماری میں سے ایک اور پرانی کتاب اپنی طرف کھینچی۔ انگلستان میں راجا رام موہن رائے کے آخری ایام، از میری کارپینٹر۔ انہوں نے بے دھیانی سے ورق گردانی کرتے ہوئے زمین کے آخری الفاظ کھولے۔ 4 قابل قدر نیٹو کرسچین، سرجو کمار چکرورتی، اونچی ذات کا برہمن، خود اپنی درخواست پر لندن میں بپتسمہ حاصل کیا۔ لندن یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد کلکتہ میڈیکل کالج سے وابستہ ہوا۔ 1855 میں لندن واپس گیا، پھر نیٹو
नेटिव था, वो पहला नेटिव था जो कंपनी की नई कोऑर्डिनेटेड मेडिकल सर्विस में शामिल किया गया। भोलानाथ दास मार्के सतलज के मौके पर कंपनी की अफवाज का असिस्टेंट सर्जन था। बाद में ढाका का सिविल सर्जन बना। द्वारका नाथ घोष कलकत्ता में डॉक्टर था। गोपाल चंद्र सेन। आखिरी नाम पर पहुंचकर पादरी बनर्जी ठिठक गए और गुज़िश्ता सदी में मिस कारपेंटर की लिखी हुई किताब, जिसमें मुसन्निफा ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि राम मोहन बाबू दरअसल ईसाई हो गए, आहिस्ता से बंद कर। यह महज इत्तेफाक था या इसी को हिंदू कर्म और संस्कार कहते हैं। मुसलमान नविश्ते तकदीर, लेकिन हम ईसाई उसने इत्तेफाक को ग्रेस ऑफ गॉड कहे। लेकिन जिंदगी का धारा अचानक एकदम किस तरह अपना रुख बदल लेता है। एक इंसान के किसी एक मखसूस कदम उठाने से उसकी सारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मुख्तलिफ हो जाता है। और मुस्तकबिल क्या, इस गैर अहम भूले हुए नाम गोपाल चंद्र सेन को देखो। ये आज से 100 बरस कबल मेरे गांव में पैदा हुआ था। वो ईसाई होकर डॉक्टरी पढ़ने विलायत गया और वतन वापस आकर बेचारा नौजवान दरिया में डूबकर मर गया। और एक रोज मैं, मनमोहन बनर्जी, एक मुफलिस 16 साल तालिब इल्म लाल मुनीर हाट से अपने गांव जा रहा था। जब स्टीमर पर एक बूढ़ा अंग्रेज मिशनरी मुझे मिला और उसने मुझसे मेरे गांव का नाम पूछा और बड़ी मुसरत से बताया कि इसी गांव के एक काबिल फख्र नेटिव नौजवान गोपाल चंद्र सेन को इसके बाप ने बपतिस्मा दिया था। लेकिन मैंने उस नौजवान का कभी नाम भी ना सुना। पादरी बनर्जी आदतन दिल में इस अंदाज में सोचने लगे जिस तरह वो मिंबर पर वास करते। ब्रह्मपुत्र के तवील सफर के दौरान इस मेहरबान मिशनरी ने पहले सफे पर अपना पता लिखकर इंजील मुक़द्दस मुझे, और जब मैं गांव पहुंचा मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी और देखो से ना बचा सकी। और मैं जो इंजील मुक़द्दस से बेहद मुतासर हो चुका था, मैंने अपने बाप को बंगला इंजील पढ़ने को दी और साल भर बाद में मेरा बाप, चचा, बहन, भाई, सारा कुनबा रंगपुर इस अंग्रेज मिशनरी के यहाँ पहुंचकर उसके हाथ पर ईमान लाए। चुनाचे पादरी बनर्जी ने कुर्सी पर पहलू बदला और अपने गैर मरई सामीन से मुखातिब रहे। एक सच्चा नेटिव क्रिश्चियन जो आज से मुद्दतों कबल मुआ ऐसे अनदेखे और बिलवास्ता तरीके से मेरे खानदान के यूसों तक पहुंचाने का वसीला बना। क्या काफी है इतना? क्या पढ़ता रहूं? बस ठीक है आरिफ, कहाँ है इसका मेरे माइक? ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। जी 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 बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, बेहतर। मैं मार्क कर देता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। ओके। नाजरीन, हम सब ड्रामा ग्रुप गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम शुरका का और जो लाइव इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब का जो है बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत उम्दा पेशकश थी आसिफ नकवी साहब की, मोहसिनी साहिबा की, अजरा नकवी साहिबा की, आरिफ नकवी साहब ने की कि इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसको नावल को पढ़ा है, उसको पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जो है इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी और बहुत अच्छे से और ज़्यादा तैयारी होगी इंशाल्लाह। तो अब जो ये पहली किस्त थी आज, अब जो इसकी जो दूसरी किस्त होगी महफिल किस्सा खानी की, ये 16 तारीख को होगी, 16 फरवरी को 3 बजे शाम। 16 को देखिए इसलिए है कि 15 तारीख को यौम गालिब का इनकाद होना है, इसलिए वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। मुमकिन नहीं हो पाएगा इंशाल्लाह जी। 16 तारीख को जो है 3 बजे इंशाल्लाह इसकी दूसरी किस्त होगी। फिर ये हर माह पहली और 15 तारीख को जो है इसको पेश किया जाया करेगा। बहरहाल मैं तमाम शुरका का और ख़ास तौर से हमारे मुश्ताक साहब हैं जो इसको पूरे को ऑपरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. آداب. بہت-